بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس، اکاڑوی فورم کا بھی اور اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کا بھی، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ اس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر ہے آپ کے اسکرین کے دائیں جانب، اگر آپ دیکھیں تو جہاں ٹائٹل لکھا ہوا ہے ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، اس کے بالکل آپ اوپر دیکھیں گے تو ایک نمبر ہوگا، وہ واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس کے ذریعے بھی آپ ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ پیج ان باکس کے ذریعے یا واٹس ایپ میسنجر کے ذریعے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں، کیونکہ عموماً سامعین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ سوالات بھیجنے کے باوجود بھی شامل نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیس بک کچھ کامنٹس کو آٹو ہائڈ کر دیتا ہے۔ اگر سوال کے متن میں اسے کوئی ایسا لفظ نظر آئے جس پر اسے اعتراض ہو تو وہ اس پورے کامنٹ کو ہائڈ کر دیتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کامنٹ ہم تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ سوال کرنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نظر انداز کر رہے ہیں، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ صرف وہی سوالات شامل نہیں ہوتے جو کہ بے نامی ہوتے ہیں، جن کا نام نہیں ہوتا سائل کا۔ تو اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی وجہ نہیں ہے۔ وظائف یا خواب کی تعبیر، یہ ایک وجوہات ہیں۔ شرعی مسائل کے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں، اگر وہ بار بار ریپیٹ نہیں ہوئے ہوتے تو وہ ضرور شامل ہوتے ہیں، اور ریپیٹ اگر شامل نہیں بھی کرنے ہوتے ہیں ہمیں ریپیٹڈ کوشچنس، تو ہم اس کی وضاحت دے دیتے ہیں پہلے ہی نام لے کر۔ ورنہ اگر یہ صورتحال نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی، تو سوال نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ تو پھر اس کا ممکنہ وجہ یہی ہوگی کہ وہ فیس بک نے کامنٹ آٹو ہائڈ کر دیا ہے، ورنہ ہم لوگ جان بوجھ کے ایسا کبھی نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کامنٹ سیکشن سے سوال بھیجنے کے بعد بھی یہ محسوس کریں کہ سوال شامل نہیں کیا جا رہا، تو آپ واٹس ایپ میسنجر یا پھر پیج ان باکس کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ آج کے پہلے سوال کی جانب، اور اس سے پہلے آج کے سوالات کو شامل کرنے سے پہلے گزشتہ نشست میں جو سوالات رہ گئے تھے ان سے آغاز کریں گے۔ ہمیشہ ہمارا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو سوالات گزشتہ نشست میں رہ جاتے ہیں شامل ہونے سے، آٹو ہائڈ ہونے کی وجہ سے، وہ اگلی نشست میں ابتدا میں شامل کر لیے جاتے ہیں۔ تو اگر جن حضرات کو یہ شکایت ہو کہ ان کا سوال شامل نہیں ہوا نشست کی تکمیل تک، تو اگلی نشست کے ابتدا میں وہ اپنا سوال تلاش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ انہیں مل جائے گا۔ گزشتہ نشست کے سوالات میں ایک سوال منیب شکیل صاحب کا تھا۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ نفس کے بارے میں بتائیے کہ نفس مطمئنہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ، معاف کیجیے گا، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ زین قادری صاحب نے جو وضاحت کی ہے، میرے پاس بھی کچھ میسج آئے کہ جی ہمارا سوال نہیں لیا جاتا، تو انہوں نے بتایا یا تو سوال پہنچتا نہیں ہے، یہ فیس بک جو ہے ان لوگوں کی اپنی پالیسی ہے، کچھ لفظ ان کو پسند نہیں ہیں
وہ اگر لفظ آپ کے سوال میں آ جاتے ہیں تو وہ پورا سوال پہنچتا ہی نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا۔ اور میں نے ان کو تاکید کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی سوال ہو، اگر وہ ریپیٹ بھی ہے تو نام ضرور لے دیں تاکہ اگلے کی تسلی ہو جائے۔ جان بوجھ کر کسی کے سوال کو نہیں ٹالا جاتا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے نفس کے بارے میں۔ نفس کے کئی معنی ہیں۔ جان کو بھی کہا جاتا ہے، ذات کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اب نفس کا لفظ اللہ کے لیے ہے تو مراد ذات ہے۔ یہ قدرتی طور پر آپ کے اندر جو حاسے ہیں، جن کو آپ جمع حواس کہتے ہیں، سینسز، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ جس طرح آپ ضمیر کا لفظ بولتے ہیں، دل کا، کیونکہ دل کے بارے میں سائنس اب تک یہ کہتی تھی دل نہیں دماغی ہوتا ہے، لیکن اب وہ بھی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ دل پوری طرح ایک دنیا ہے، اس کے اندر خیالات اور سب کچھ وہ بھی اس میں ہے، ارادے بھی ہیں، قوت بھی ہے۔ سائنس بھی اب اس کو ماننے لگ گئی ہے۔ ہم جو بھی لفظ سنتے ہیں، جو چیز دیکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، خون پر بھی ہوتے ہیں۔ بلکہ سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے کہ ہڈیوں میں جو گودا ہوتا ہے، آپ کی سوچ وہاں پر پلتی ہے، وہاں پر آپ کے خیالات جو ہیں وہ پلتے ہیں۔ یہ باتیں اب بہت سی تحقیق اور بہت سی چیزیں ثابت بھی کر رہی ہیں۔ قرآن کریم نے نفس کی 3 حالتیں بیان کی ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ ایک انسان کو اللہ کی معرفت کے معنی آسان لفظوں میں پہچان، اللہ تعالیٰ کی پہچان کس قدر حاصل ہے، یہ فطری طور پر ہے۔ یعنی انسان کی فطرت میں، نیچر میں یہ چیز ودیعت کی گئی ہے، رکھی گئی ہے کہ وہ اللہ کی پہچان، ہر چیز میں اللہ کا جلوہ ہے۔ وہ ایک پتا ہو، پھل ہو، پھول ہو، کوئی تنکا ہو، کون بنا رہا ہے، کون چلا رہا ہے، یہ پورا نظام، ہر چیز اس کی معرفت یعنی اس کی پہچان کراتی ہے۔ مگر انسان پر پردے، کبھی خیالات کے، کبھی خواہشات کے، ماحول کے، اپنی سوچوں کے، یا پھر اس کی اندر کی حالت کے پردے ہوتے ہیں، جس سے وہ ایک شخص پھول کو دیکھ رہا ہے، صرف پھول دیکھا، اس کو خوبصورت لگا ہے، وہ اس کی بناوٹ پر، اس کے رنگ پر، اس کی خوشبو پر نہیں گیا کہ کون ہے جس نے یہ بنایا۔ کیونکہ پھول اپنی زبان حال کا مطلب وہ جس حال میں ہے اس زبان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھنے والے مجھے دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ مجھے بنایا کس نے ہے، یعنی اس کو پہچان جو میرا خالق ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں نے تقریر نہیں کرنی، صرف جواب دینا ہے۔ تو نفس امارہ یہ شیطان کی چیزوں کو قبول کرنے والا، نفس لوامہ یہ ملامت کرنے والا، یعنی انسان کے اندر ایمانی حالت اچھی ہوگی تو کوئی غلط کام کرے گا تو وہ اس کو ملامت کرے گا کہ کیا کیا ہے تو نے، کیا ہو گیا ہے۔ یعنی اچھائی اور برائی میں جو ٹکراؤ خیر و شر میں ہوتا ہے، تو یہ نفس لوامہ۔ جب ایک انسان اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، کسی غرض سے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ کہنے والے نے کہا، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ یعنی ہم لوگ، بہت سے لوگ دوزخ سے بچنے کے لیے، کچھ جنت میں جانے کے لیے عبادت، تو کہنے کا مطلب سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، اے نا سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔
یعنی صرف اللہ کی رضا رکھ، اس بات کی جزا کہ مجھے اس کے بدلے یہ ملے یہ ملے۔ بہت سے لوگ وظیفے کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، یہ مل جائے گا یہ مل جائے گا، تو مقصد صرف رب کی رضا، اسی نے باقی رہنا ہے، کل من علیہا فان، سب نے فانی ہے، فنا ہو جانا ہے۔ تو جب انسان کی وہ حالت ہوتی ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، تو ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ سے راضی۔ اب اس کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ اس میں آپ کی اپنی سوچ کے زاویے درست کرنا، اچھی صحبت ہے، اچھی کتابوں کا مطالعہ، ذکر کرتے رہنا، یا کسی کی نگاہ سے فیض حاصل کرنا، کسی ایسے کے قریب ہو جانا جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے۔ کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری ایک تفصیل ہے، میں نے بہت مختصر بتایا، اس میں اور بہت سے۔ ایک انسان کا عمل جب خالص ہو جاتا ہے تو اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اللہ سے راضی ہونا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی خوشی مل گئی، تو اللہ پہ راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جانا، یہ ہے۔ اب اس کے پروسیس ہیں، مراحل ہیں، درجہ بدرجہ۔ کسی کو قدرتی طور پر، وہبی طور پر، یعنی اللہ کی طرف سے ہی انعام مل جاتا ہے، کچھ محنت کر کے اس کو پا لیتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ انسان پر حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں۔ نہ فرائض میں معافی ہوگی، نہ حقوق میں معافی ہے، دونوں ادا کرنے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، صرف مصلی پہ رہنا ہے، کسی کا خیال نہیں کرنا، جو ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف دھیان نہیں دینا، تو ایسی چیز نہیں۔ یعنی آپ کے ہاتھ پاؤں کاموں میں لگے ہوں گے، دل اللہ کی یاد میں لگا ہوگا، رشتے ہیں، ناطے ہیں، سلسلے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے تفصیل بتائی ہے، امید ہے آپ کی تسلی ہوئی ہوگی۔ ورنہ یہ کہ اس موضوع پر جب تقریر ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو زیادہ آ جاتا ہے، تو مختصراً عرض کیا ہے۔ اسلام آباد سے طاہر محمود صاحب کا سوال کہ مزارات اولیاء پر جو نذرانے کے لیے باکس رکھے جاتے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ان میں کس نیت سے پیسے ڈالے جائیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو باکس رکھے جاتے ہیں، اول تو وہ اجازت سے ہونے چاہیے اور کسی کی نگرانی میں ہونے چاہیے۔ اس میں پیسے ایصال ثواب کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ یہاں ان کے مزار کی تعمیر میں خرچ ہوں گے، یا یہاں پر جو لوگوں کے لیے لنگر، ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے، لنگر سے مراد ان کو کھانا وغیرہ سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، ان پر خرچ ہوں گے۔ تو وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اس میں آپ زکوٰۃ صدقات نہ ڈالیں۔ اس میں آپ نے جو ڈالنے ہیں محبت سے ہدیے کے طور پر، تو وہ یہ ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہاں صحیح استعمال ہوتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ جو گدی نشین ہے سب ان کی چلا جائے اور اس پر کوئی وہ نہ ہو۔ تو بہت سے آستانوں پہ تو یہ کاروبار ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر رہا، لیکن اصل مقصد اس کا یہ ہو اور اس کا صحیح استعمال ہو۔ آپ کی نیت، اگر آپ کسی غلط جگہ ڈال رہے ہیں تو پھر یہ نہ سمجھیں کہ جی میری نیت، لیکن آپ کو جانچنا بھی ہے کہ یہاں صحیح کام ہو رہا ہے، اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے، تو وہ پیش نظر رکھیں۔ احمد رضا صاحب کا سوال کہ جمعہ میں 2 رکعت فرض کے ساتھ اور ظہر کی کتنی رکعت پڑھنی ہے، پہلے اور بعد میں؟ ظہر کی ٹوٹل رکعتیں 14 ہیں، عام لوگوں میں 12 مشہور ہیں، چونکہ وہ نفل لیتے ہیں۔ جمعے کے دن بھی 14 رکعتیں ہیں، وہ جو 4 فرض ہیں وہ سنتیں بن جاتی ہیں۔ آپ اس کی جگہ کسی قضا ظہر کی بھی نیت کر سکتے ہیں، رکعتیں 14 رہیں گی، تو لیکن فرض جو ہیں وہ 4 کی جگہ 2، کیونکہ 2 کا ٹائم خطبے کو دیا جاتا ہے، لیکن رکعتیں ٹوٹل وہ ملا کے 2 14 بنیں گی۔ عام دنوں میں وہ نفل بن جاتے ہیں، جمعے کے دن وہ 2 فرض ہیں۔ بنگلور انڈیا سے جنید خان
صاحب کا سوال کہ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی 3 بار ایک ہی وقت میں۔ اب مسجد کے متولی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اور حلالہ کے بغیر میاں بیوی کو ایک کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں متولی کا کرنا کیا صحیح ہے، اور اگر غلط ہے تو ان پر کیا حکم ہوگا؟ ائمہ اربع، ائمہ جمع امام کی ہے، اربع چاروں امام جو ہمارے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی فقہ میں، چاروں میں یہ ہے کہ ایک ہی ٹائم میں بیک وقت ایک نشست میں 3 طلاقیں دیں گے تو 3 ہی پڑیں گی، اور 3 کے بعد بغیر حلالہ کے رجوع یعنی اس بیوی کی طرف لوٹنا یا اس شوہر کی طرف لوٹنا نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اس حوالے سے جو لوگ غیر مقلد کہلاتے ہیں، ان چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ 3 کو ایک گنتے ہیں کہ 3 طلاق کا مطلب ایک، اور یہ بالکل غلط ہے۔ والد صاحب قبلہ نے پورا رسالہ لکھا ہے، مسئلہ طلاق ثلاثہ، وہ میرے نام کا جو پیج ہے اس پر وہ موجود ہے، ورنہ ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپا ہوا۔ تو جو لوگ بغیر حلالہ کے پھر ملا دیتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں، اسی لیے لوگ بے ادب ہو رہے ہیں، بے حیا ہو رہے ہیں۔ تو جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک نشست میں اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ 3 ہی ہوں گی، اور اس کے بعد میاں بیوی جو تھے وہ ایک دوسرے پہ حرام ہو گئے۔ اب دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو بغیر حلالہ کے نہیں مل سکتے۔ عائشہ نور صاحبہ کا سوال کہ عدالت جو خلا دے دیتی ہے اور شوہر عدالت میں حاضر نہیں ہوتا اور جج اس کی عدم موجودگی ہی میں خلا جاری کر دیتا ہے تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور خلا کی عدت کب واجب ہوتی ہے؟ میں اس کے کئی مرتبہ جواب دے چکا ہوں، پہلی بار نہیں ہے، کہ عدالت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں نہیں بن رہی، بیوی طلاق مانگتی ہے، شوہر نہیں دیتا، تو ہمارے ہاں قانون میں یہ ہے، اس کی بہت ساری انہوں نے لکھی ہے کہ آپ اس پر خلا کی درخواست دے سکتے ہیں۔ ان میں چھوٹی چھوٹی باتیں، یہاں تک کہ جی شوہر کو دیکھنا پسند نہیں کرتی یا اس سے بو آتی ہے، اس بات پر بھی وہ خلا کے لیے درخواست دے سکتی ہے۔ تو وہ جو درخواست دیتی ہے، ہماری جو عدالت کہلاتی ہے، وہ اس پر 3 مرتبہ سمن جاری کرتے ہیں، یعنی 3 پیشیاں بلاتے ہیں، میاں بیوی کو سامنے کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے ان کی کہ یہ کسی طرح صلح کر لیں، اور نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ بیوی نہیں مانتی کہ نہیں میں نے نہیں رہنا ہے اس کے ساتھ، تو پھر وہ عدالت اس کو جاری کر دیتی ہے، جس کو آپ خلا کہہ رہے ہیں۔ اصل خلا کیا ہے کہ عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو شوہر زبان سے کہے یا تحریر لکھے، عدالت میں لکھے یا الگ سے لکھے، عدالت میں کہے یا الگ سے کہے، کہ وہ کہے کہ ہاں مجھے منظور ہے۔ مثلا بیوی نے کہا کہ جی تم مجھے طلاق نہیں دے رہے تو میں عدالت چاہتی ہوں، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ، تو یہ اس نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اب اس شوہر کی کتنی باتیں ہیں جن پر مفتیان کرام خلا مانتے ہیں۔ وہ باتوں میں یہ ہے کہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہو، برا بھلا کہتا ہو، یا توہین کرتا ہو، نان نفقہ نہیں دے رہا، کچھ اور کر رہا ہے، کوئی ان کی روحانی ہستی ہے ان کی بے ادبی کر رہا ہو، تو وہ وجوہات ہوتی ہیں۔ ان وجوہات پر مفتیان بھی اس خلا کو مان لیتے ہیں، ورنہ جب تک شوہر زبان سے نہ کہے یا لکھے نہیں تو شرعی طور پر ہم اس کو طلاق نہیں مانتے۔ لیکن میں نے کہا نا، وہ صورتیں پائی جائیں گی تو پھر فتویٰ بھی ہو جائے گا۔ اگر جو میں نے کہا اس میں کچھ صورتیں ہیں وہ پائی جائیں گی تو پھر بھلے شوہر نے نہیں کہا پھر بھی مان لیا جائے گا، لیکن اس میں احتیاط کرنی ہے۔ آج کل بہت آسان طلاق کا مطالبہ بھی یا طلاق دینا بھی کھیل بن گیا ہے، جبکہ یہ بہت ہی شدید معاملہ ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، تو میں نے مختصراً بتا دیا۔ محمد جنید صاحب کا سوال کہ قضا نمازیں اگر زیادہ ہوں تو آسان طریقے کے ساتھ کیا ادا کی جا سکتی ہیں، اور اگر زندگی میں وہ پوری نہ ہو پائیں تو کیا اللہ تعالی معاف کر دے گا، یہ امید رکھی جا سکتی ہے؟
جہاں تک اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے کی بات ہے، میں اس پہ کسی کو مایوس نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ سزا دے بغیر سزا کے معاف کر دے، وہ اللہ کا معاملہ۔ اب رہی یہ بات کہ جی قضا نمازوں کی ادائی صرف فرضوں کی اور واجب کی قضا ہوگی، سنتیں وغیرہ اس کی قضا نہیں ہوتی، اس پہ آپ ویسے گناہ گار ہیں لیکن ان کی قضا نہیں ہوتی۔ فرض کے مثلاً 4 فرض ہیں۔ اب ان 4 فرضوں میں آپ آسانی چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں، پہلی 2 رکعتوں میں پڑھیں، لیکن آخری 2 رکعتوں میں آپ صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں سورہ فاتحہ کی جگہ۔ اسی طرح دعائے قنوت نہیں آتی، رب اغفر لی 3 مرتبہ کہہ لیں، یہ ہے۔ تسبیحات رکوع سجدے کی 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ تشہد تک پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد مختصر درود اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد و آلہ، اتنا بھی پڑھ لیا تب بھی ہو جائے گا۔ یہ ہے تھوڑی آسانی کی صورتیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ رکعتیں کم ہو جائیں گی۔ جو 4 فرض ہیں اس کے وہ 4 ہی پڑھنے ہیں، 3 وتر ہیں وہ 3 ہی پڑھنے ہیں، 2 فرض جہاں ہیں وہاں 2 ہی پڑھنے ہیں۔ قصر کی قضا بھی قصر ہوگی، مقیم جو ہے وہ اپنے طور پر، تو اتنی رعایت تو ہے۔ باقی یہ کہ فدیہ دے دے اگر اس قابل نہیں رہا، اور اگر قابل ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نہیں تو اشاروں سے، لیکن یہ کہ وہ اس پہ رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ اس کی رحمت بڑی ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے۔ میں آپ کی امید نہیں توڑ سکتا۔ کالپی انڈیا سے حامد رضا صاحب کا سوال کہ کیا قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے؟ تقدیر کی جو قسمیں بیان کی ہیں، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق، اور ایک مبرم، شبہ مبرم کہتے ہیں اس کو، کہ وہ مبرم جیسی ہوتی ہے۔ اور حدیث شریف ہے الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو جو تقدیر میں لکھا ہے مبرم اٹل ہے، وہ ہونا ہے۔ بعض مرتبہ مثال کے طور پر ایک شخص کو حادثہ پیش آ گیا، زخمی ہو گیا، اس کو فرسٹ ایڈ یعنی ابتدائی طبی امداد مل گئی، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ اس کو امداد ملے گی، یہ بچ جائے گا، نہیں ملے گی تو وہ بھی لکھا ہوگا۔ لیکن ہم جو کچھ کرتے ہیں، ہم تقدیر یا قسمت کا لکھا ہوا دیکھ کے نہیں کرتے، اپنے ارادہ و اختیار سے کرتے ہیں۔ تو جو ہمارا ارادہ اور اختیار جتنا ہے، اب مثلا میں نے کسی کو گالی دی ہے تو اپنے ارادے سے دی ہے یا تقدیر کا لکھا پڑھ کے دی ہے؟ میں نے کسی کی جیب کاٹی ہے تو اپنے ارادے سے کاٹی ہے یا تقدیر کا لکھا؟ اسی طرح کوئی کسی پہ حملہ کر دیتا ہے، آج کل جو آپ کے ہاں حال ہے لوگوں کو لوٹنے کا، وہ گن پوائنٹ پہ کیا کچھ لوٹ لیتے ہیں، تو کیا وہ لکھا ہوا پڑھ کے ہو رہا ہے سب کچھ؟ تو یہ اصل میں تقدیر، ہمیں اللہ کی جو تقدیر ہے اس پہ ہم راضی ہیں، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ ہر بری اور اچھی تقدیر اللہ کی طرف سے۔ اللہ کو قدرت ہے، یہ اللہ نے نظام کائنات بنایا، ہمیں بتا دیا نیکی کرو گے تو یہ ملے گا، برائی کرو گے تو ایسا ہوگا، اس کی رہنمائی ہو گئی سب کچھ۔ اب میں اس کے باوجود کر رہا ہوں تو میں اپنے ارادہ و اختیار سے کر رہا ہوں تو اس کا میں مجرم ہوں، یہ ذہن میں رہے۔ تو تقدیر بدلتی ہے دعا سے، تقدیر کسی اللہ والے کی دعا سے بدل جاتی ہے۔ تقدیر آپ کے اپنے اللہ تعالیٰ بہت سے کاموں کو ہونے ہوتے ہیں خوابوں میں بدل دیتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات مشہور ہیں، تو وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ جو کچھ اٹل ہے وہ ہونا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم، ہم تو اپنے ارادہ اختیار سے کر رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ تقدیر میں یہ لکھا ہے۔ تو ہم بعد میں کیا کہتے ہیں، رضینا بقضاء اللہ، ہم اللہ کی قضا پر راضی ہیں، جو اس کا فیصلہ ہے اس پہ راضی ہیں، یعنی ہم اس پر اعتراض نہیں کریں گے، اپنا عمل ضرور دیکھیں گے کہ میں نے کوتاہی کہاں کی ہے، لیکن یہ جی ایسا کیوں ہو گیا، تو اپنے عمل کو دیکھو، اگر تقدیر میں تھا۔ اب ہر بات کو تقدیر پہ ڈال دینا، جی نماز نہیں پڑھی تو میں کیا ہوں، وہ تقدیر میں نہیں لکھا تھا، تو میرا اپنا ارادہ اختیار کہاں گیا؟ تو ایک بزرگ کے پاس گئے، جی ان کا دعا کرے کہ جی میں نماز پڑھوں، انہوں نے کہا کل کام پہ مت جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ میں کہا میں تمہارے لیے رزق کی بھی دعا کر دوں گا۔
اس کے لیے دعا کرا رہے ہو تو اس کے لیے بھی دعا کرو، پھر کام نہ کرو۔ اس کے لیے تو کام کرنا ہے کہ رزق ملے، تو یہ بھی پھر کرنا ہے جو فرض ہے۔ تو بات کو سمجھنا چاہیے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تقدیر یقین حقیقت ہے، یقینی طور پر، مگر کون سی اٹل ہے کون سی نہیں یہ رب جانتا ہے۔ ہمیں کہا گیا تمہارا ہتھیار ہے دعا کرو، دعا بھی کریں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بھی کریں، اور اپنے عمل پہ نظر رکھیں کہ کہاں میں غلط ہوں۔ ہم میں سے اکثر، میرا خیال یہ ہے کہ 98% کہہ لیں، 98% ہمارے ہاں یہی ہے کہ ہم اپنے عمل پہ نظر نہیں کرتے، ہم کہہ دیتے ہیں تقدیر میں یہی لکھا تھا، یہ نہیں دیکھتے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ یہ گزشتہ نشست کے سوالات تھے۔ اب آج کی نشست کے جو سوالات ہفتہ بھر میں موصول ہوئے ان کا آغاز کرتے ہیں۔ عائشہ نور صاحبہ کا سوال کہ شوہر کا بیوی کو یہ کہنا کہ میں تجھے چھٹی دیتا ہوں جا، کیا ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ اگر طلاق کی نیت سے کہہ رہا ہے تو بالکل ہو جائے گی۔ اس کی نیت کیا ہے، کہنے کا مقصد کیا ہے، اس کا فارغ کرتا ہوں تو کیا مطلب ہے؟ ایسے لفظ کیوں کہتا ہے؟ بہار شریعت میں طلاق کے بیان میں وہ تمام لفظ لکھے ہیں جن کے کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ بہت احتیاط کریں، شوہر بھی اور بیویاں بھی اس معاملے میں زبان قابو میں نہیں ہوتی ہے، دونوں میں سے تکرار ہو جاتی ہے، تو زبان قابو میں رکھنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، ایسے لفظ کہے جاتے ہیں بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے یا نکاح سے نکل جاتے ہیں، اس کے بعد بھی اکٹھے رہتے ہیں تو حرام کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ ایک نماز کے وقت بالکل اپنے آخری وقت میں تھا، تکبیر کہہ لی اور نماز شروع کر دی کہ دوسرے نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ اب دوسرے نماز کے وقت میں باقی نماز کا اکثر حصہ مکمل کیا تو کیا نماز ادا ہو جائے گی یا قضا ہوگی؟ فجر کا معاملہ اور ہے کہ آپ نے فجر ایسے ٹائم میں شروع کی کہ سورج نکل آیا، پوری نہیں ہوئی، وہ معاملہ اور ہے۔ باقی نمازوں میں اگر آپ نے ایسا کیا اپنی نماز پوری کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ در فشاں قبل صاحبہ کا سوال کہ مسجد در نبوی، فشاں ہوگا، در فشاں نہیں، خیر۔ در فشاں، کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حالیہ دنوں میں جلوس نکالا گیا تھا، کیا وہ وہاں کے آداب کے خلاف ہے یا نہیں؟ کون سا جلوس؟ اس بارے میں علم نہیں۔ اگر وہاں پر مدینہ منورہ میں کوئی ایسا جلوس نکلا، مثلا فلسطینیوں کی حمایت میں نکلا، مسلمانوں کی، لیکن انہوں نے کوئی ایسا شور شرابہ نہیں کیا، صرف احتجاج کیا، اس کے لیے تو منع نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہاں پر ایسی آوازیں لگائی گئیں، کیونکہ وہاں تو آواز بھی آہستہ ادب کی جگہ ہے، تو بے ادبی نہیں کی ہے، صرف مسلمانوں کے حقوق یا حضور کی عزت کے لیے وہاں پر ریلی کوئی نکلی، دنیا میں جیسے کارٹون بنانے پہ نکلی تھی، وہ معاملہ اور ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے آداب بھی، وہ کس حصے میں نکالی گئی، حرم شریف کے بالکل قریب یا کہیں دور کسی اور سڑک پر، لیکن اس کی کیفیت کیا تھی۔ تو اگر مسلمانوں کے لیے لگائی گئی ہے اور اس میں انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے تو پھر ہم اس پہ وہ نہیں کہیں گے۔ مراد آباد انڈیا سے ظفر خان صاحب کا سوال کہ کیا بھوت یا اثرات کسی انسان کے جسم میں آ سکتے ہیں یا نہیں، اور کسی انسان کے انتقال کے بعد اس کی روح کسی زندہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ آواگون وغیرہ یہ جو نظریات ہیں یہ اسلام کے نہیں ہیں۔ رہی بات یہ کہ جن داخل ہو جائے کسی میں یا اس کے اثرات، وہ ہوتے ہیں، جادو کے ذریعے بھی ہوتے ہیں، مگر یہ کہ کسی اور کی روح اس میں آ گئی ہے یا یہ کہ جناب کوئی اور اس میں دوبارہ جنم لے لیا ہے، تو یہ ہمارے اسلام کے وہ نہیں ہے۔ ہاں، بھوت کا ذکر تھا، وہ رہ گیا۔ بھوت سے مراد بدروحیں لوگ اصل میں لیتے ہیں، اس کو بھوت کہہ دیتے ہیں، آسیب کہہ دیتے ہیں۔ تو روحوں کا گزر ہوتا ہے، اس میں کوئی بدروح ہے، اس کے اثر ہوا ہے، وہ مانا جائے گا۔ لیکن اس کا توڑ بھی تو بتایا، یہ معوذتین آخری دونوں قل ہیں، آیت الکرسی ہے، انسان کا اپنا حال ہے، تو اس کے توڑ بھی بتائے گئے، علاج بھی بتایا گیا۔
اگر کوئی اپنے آپ کو غصے اور ضد میں بد دعا کرے تو قرآن پاک میں لکھا ہے کہ وہ بعد میں منقول دعا کر لے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل گئے ہیں ناشکری کے، یا ایسے نکل گئے ہیں جو آپ کو نہیں کہنے چاہیے تھے، تو توبہ کر کے منقول کا مطلب جو لکھی ہوئی ہیں بیان کی ہوئی ہیں اچھی دعا کر لے تاکہ اس کی تلافی ہو جائے۔ یہی بات میں بتاتا ہوں، کسی سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اس کے بعد اس سے بڑی نیکی کرے تاکہ وہ گناہ مٹ جائے، تو یہ مراد ہوتا ہے۔ اس نے غلط لفظ کہے تو وہ اچھے لفظ کہے، اس کی توبہ کر کے اچھے لفظ کہے۔ جیسے کہ حدیث شریف آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو دیکھنے گئے، بیمار تھا، تو فرمایا تیری بیماری لگتا ہے تیری دعا کا نتیجہ ہے، تو نے کوئی ایسی دعا کی تھی؟ اس نے کہا ہاں جی، میں نے کہا تھا یا اللہ جو تو نے سزا مجھے آخرت میں دینی ہے وہ ابھی دے دے، تو حضور نے اس سے منع فرمایا، بلکہ دعا تعلیم کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ کیوں کہتے ہو کہ یا اللہ مجھے وہ سزا یہیں دے دے، بلکہ کوئی یہاں بھی معاف کر دے وہاں بھی معاف کر دے۔ تو اچھی دعائیں سکھائی گئی ہیں، تو غلط لفظ نکل جائے، غلط کام ہو جائے تو توبہ کر کے اس سے بہتر کام کریں تاکہ وہ مٹ جائے۔ انڈیا سے محمد طاہر رضا صاحب کا سوال کہ میرا ایک دوست بیرون ملک مقیم ہے، وہاں کام کے لیے گیا ہے، وہاں صحیح العقیدہ امام میسر نہیں ہے، اور ایسی کوئی صورت بھی نہیں بن پا رہی جہاں سنی اکٹھے ہو کر جماعت کرا سکیں، کیونکہ واقفیت نہیں ہے اتنے لوگوں سے۔ تو اب عید کی نماز کے بارے میں بتا دیجئے کہ اس کا کیا حکم ہوگا؟ دنیا کا کون سا ایسا خطہ، ایریا ہے جہاں پر 7 مسلمان یا 3 مسلمان جمع نہ ہو سکیں؟ اپنی پارٹی کے لیے جمع ہو جائیں گے، کسی اور نیشنل تقریب کے لیے آپ چلے جاتے ہیں، تو آپ کو اہتمام کرنا ہوگا کہ اگر وہاں 6-7 مسلمان بھی ہیں تو وہ جمع ہو کے ادا کریں۔ یہ تو کوئی آپ کا عذر نہیں ہے نا کہ جی واقفیت نہیں ہے، تو وہاں پر آج کل تو واقفیت، پہلے زمانے میں تھا جی فون نمبر نہیں ہے، آج کل آپ کے پاس فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اتنی آپ کو سہولتیں ہیں، بڑے آرام سے پتہ چلتا ہے۔ دکانیں ہوں گی مسلمانوں کی، کوئی تاجر ہوں گے، کوئی ملازم ہوں گے، اسٹوڈنٹس ہوں گے، تو یہ چونکہ چیز بظاہر نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو آپ 7 بندے بھی اگر جمع ہو جاتے ہیں کہیں تو پڑھ لیں۔ ایک جگہ جمع ہونا ہے، جس کو صحیح طریقہ آتا ہو وہ پڑھا لے، ورنہ کسی قریب کے علاقے میں آدھا گھنٹہ دور کسی جگہ پتہ ہے کوئی ہے، وہاں جائے، اہتمام کرے۔ عنایہ فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ ہم مسلمان فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں پاکستان میں رہ کر، اور اسی طرح کا سوال فروہ انصاری صاحبہ نے کیا کہ فلسطینیوں کے غم میں شریک ہونے کے لیے ہم اپنی زندگیوں میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ خوشی کی تقریبات میں جانا چھوڑ دیں، بعض کہہ رہے ہیں کہ اچھے کھانے ترک کر دیں، رہنمائی فرمائیے کہ بہتر کیا ہے؟ آپ نے میچ چھوڑے، اس میں کوئی احتجاجی طور پر آپ نے بیت المقدس، مقبوضہ بیت المقدس کے لیے وہاں کے جھنڈے لگا کے احتجاج کیا؟ آپ تو کرکٹ دیکھ رہے ہیں، آپ کے یہاں تو ناچ گانے کے پروگرام، کیا میڈیا نے ڈرامے بند کیے؟ کیا میڈیا نے تفریحی پروگرام بند کیے؟ انہوں نے کوئی اس پر اپنا وہ چیز ظاہر کی؟ کیا ہے، مسلمان کہاں ہیں؟ آپ نے چونکہ اتنی بات پوچھی، آپ کے اچھے کھانے چھوڑنے سے نہیں ہوگا، ہاں آپ کے جتنے ایسے اخراجات ہیں جو غیر ضروری ہے وہ آپ سارے کے سارے ان کو وہاں پہنچائیں کہ ان پر پانی بند کر دیا گیا، ہسپتال تک پر تو حملہ کیا گیا ہے، تعلیمی اداروں پر تو حملہ کیا گیا ہے، کوئی انسانیت کے نام پہ کہاں ہے ایمنسٹی؟ اور یہ ہیومنٹی کی بات کرنے والے کہاں ہیں سارے کے سارے؟ سوائے 2-4 ملکوں کے ہاں ہسپتال پہ حملے کے کچھ مذمت آئی ہے، لیکن یہ کہ وہ لفظی مذمت ہے، جس طرح کہ اگر یہی واقعہ کسی اور جگہ ہوا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، پھر دنیا کا رد عمل، ری ایکشن کیا ہوتا؟ تو ہمیں ایک تو یہ کہ ان کے لیے دعا کرنی ہے، ہمیں تیار رہنا ہے کہ ہم ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے، کیونکہ مسلمان مل کر ایک کنبے کی طرح ہے،
اور مثال دی گئی ایک جسم کی طرح ہے، کسی ایک حصے میں درد ہو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، تو ہمیں ان کا درد سمجھنا چاہیے، لغویات سے بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور ان کی مالی امداد کریں، ان کی ایمانی امداد کریں۔ ضرورت پڑے تو 40 ملکوں کے مسلمانوں کی فوج بنی تھی، کیا کر رہی ہے وہ؟ خبریں تو یہی آئی تھی نا، ہمارے ایک ریٹائرڈ جنرل کو اس کا سربراہ بنایا گیا تھا، کہاں ہے وہ؟ اچھا جی، ہمارے ہاں جتنے مجاہدین مثال کے طور پر افواج پاکستان ہے یا افواج ترکیہ ہے، افواج ایران ہے، کائے کے لیے ہے؟ کیا صرف اپنے صنعت لگانے کے لیے یا رہائشی علاقے بنانے کے لیے؟ اس وقت مسلمان سب مل کر ایک ہوں، دشمن پر پتہ چلے کہ جی اگر ہم نے کسی ایک مسلم ملک پر حملہ کیا سارے مسلمان اٹھیں گے۔ ہمارے ہاں اب یہ چیز نہیں ہے، بلکہ ایک گھر کے فرد کے لیے سارے گھر اکٹھے نہیں ہوتے، تو ان کے لیے کیا ہوں گے؟ تو ہمیں توبہ کرنی ہے، اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہیں، ان کی جس طرح مدد ہو سکے، اور لغویات ہماری اگر تقریبات میں فضول خرچی ہو رہی ہے، میں تو بلکہ یہاں تک کہوں گا 11ویں شریف آ رہی ہے، آپ اپنی اگر 10 دیگیں پکاتے ہیں تو 1 دیگ یہاں پکائیں، 9 دیگوں کے پیسے وہاں بھیج دیں، اور وہ ثواب غوث پاک کو بھیجیں، زیادہ اچھا کام ہوگا۔ لیکن یہ کہ یہ سوچ ہی نہیں ہے، لوگوں میں یہ مزاج ہی نہیں ہے، ہمارے وہی اللے تللے وہی سب کچھ ہے، ہم سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔ یاد رکھیں قرآن نے واضح کر دیا یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہے، جب اللہ نے فرما دیا تو وہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم کیوں اپنے ذہنوں میں ڈالے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہماری بڑی دوستی، کیا دوستی ہے؟ اب مجھے یہ بتائیے، امریکہ نے مکمل حمایت کی ہے، بتا دیا نا انہوں نے کہ وہ ان کے آپس میں دوست ہیں۔ ہمارے معاملے میں، کشمیر کے معاملے میں، فلسطین کے معاملے میں یا دیگر معاملے میں، میں تو پاکستان کی حکومت کو کہہ دوں گا کہ وہ جڑاں والے میں اور مستونگ میں سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ جڑاں والے کے لیے ان کا کیا مزاج تھا اور مستونگ کے لیے کیا مزاج، وہ سامنے نہیں آیا۔ کیا رویہ ہے یہ؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی ہم بولتے ہیں، پھر ناراض ہوتے ہیں۔ ہم لوگ واقعی صرف نام کے مسلمان ہیں، وہ ایمانی حرارت، اس کے تقاضے تو ہم بھول چکے ہیں۔ آصف فاروقی صاحب کا سوال ممبئی انڈیا سے، پتھر کی انگوٹھی پہننے سے پہلے کس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کیا یہ پتھر پہننے سے ہمیں فائدہ ہوگا یا مصیبت ٹلے گی؟ نگینہ پتھر، جیم اسٹون، قرآن میں بیان ہے، یاقوت کا بھی، مرجان کا بھی، لولو کا بھی، اللہ نے ان میں اثر رکھا ہے۔ آپ سنت سمجھ کے انگوٹھی، مرد ایک انگوٹھی پہن رہا ہے چاندی کی، اس میں کوئی نگینہ لگایا ہے، تو یہ کہ ٹھیک ہے سنت سمجھ کے پہن لے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ نہیں جی اس کی یہ تاثیر ہوتی ہے، اللہ چاہے گا تو، اس پہ نہیں رکھے کہ اس کے پہننے سے یہ ہوگا، اللہ چاہے گا تو۔ ہم کوئی کسی کو تعویذ دیتے ہیں یا ہم کسی پہ دم کرتے ہیں، اللہ چاہے گا تو اثر۔ اسی طرح دوا بھی اثر اللہ رکھتا ہے، ڈاکٹر نہیں رکھتا۔ اللہ چاہے گا تو، وہ آپ لوگوں نے فارمولے بنا لیے چیزیں کہ یہ فائدہ یہ فائدہ، مگر اللہ نہیں چاہے گا تو وہ چیز اثر نہیں کرے گی۔ تو یقین یہ رکھیں، باقی پہننا جائز ہے، اللہ کی نعمت کے طور پر پہنیں، اور یقین یہ رکھیں کہ اللہ چاہے گا تو اس سے مجھے فائدہ ہوگا۔ اگر صرف نگینے پہننے سے قسمتیں بدلتی تو سارے لوگ پھر کوئی کام ہی نہ کرتے، صرف نگینے ہی پہن لیتے۔ محسن رضا صاحب کا سوال کہ تہجد کے وقت کے متعلق بتا دیجیے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو بھلے معمولی سی اونگ آ گئی، سوئے نہیں آپ پورے، صرف اونگ آ گئی، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ اونگ کے بعد کی نماز کو تہجد کہتے ہیں، لیکن اس کا بہترین وقت ہوتا ہے رات کا تیسرا پہر۔ 24 گھنٹے میں 8 پہر ہوتے، تو رات کا تیسرا پہر یعنی فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے، وہ اصل وقت ہے بہتر۔ لیکن شروع ہو جاتا ہے آپ کی ایک اونگ، اگر کوئی شخص پوری رات جاگتا ہے مسلسل اور اس کو عادت ہے، یعنی وہ شب بیدار ہے، تو اس کے لیے بھی وہی وقت ہے، اس کو وہ صلاۃ اللیل کہہ لیں گے، ثواب تہجد کا ہی ملے گا۔ تو وہ ہے اصل وقت، باقی یہ کہ جس وقت آپ کو سہولت ہو آپ پڑھ لیں۔
باسط حسین قادری صاحب کا سوال کہ تاریخ یا تاریخی کتابوں اور احادیث نبوی میں کیا فرق ہے؟ کیا احادیث بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تاریخ نہیں ہے؟ وضاحت فرما دیجیے کہ ہم ان دونوں میں کس طرح فرق کر سکتے ہیں۔ تاریخ کا مطلب ہسٹری جس کو آپ کہتے ہیں منجمد واقعات کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ ایک چیز جس طرح مثال کے طور پر آپ آج کل اخبار پڑھتے ہیں، ڈیلی جو بھی آپ کا نیوز پیپر، اس کو میں ایک مہینے کا جمع کر کے کتاب بنا دوں تو وہ ایک مہینے کی تاریخ بن گئی۔ اب اس میں کتنا صحیح ہے کتنا نہیں ہے، ہم تاریخ کی ہر بات کو یکسر رد نہیں کرتے۔ جو باتیں تاریخ میں ہیں ہم قرآن اور حدیث کی میزان پر پرکھتے ہیں، جو صحیح ہوں گی مانیں گے، جو بالکل ٹکراتی ہیں بالکل نہیں مانیں گے۔ تو یہ تاریخ جو ہے یہ اب میں لکھوں گا تو میں اپنے ذہن کے مطابق، آپ لکھیں گے اپنی تحقیق اپنے ذہن کے مطابق، ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے مجھے جس نے کوئی بات پہنچائی ہے اور میں نے لکھ دی ہے وہ اس طرح نہ ہو، کچھ فرق ہو۔ لیکن حدیث شریف جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل یا آپ کے سامنے ہونے والا کام، وہ تاریخ نہیں ہے، وہ احکامات ہیں، ارشادات ہیں۔ اس میں ہمارے لیے جو رہنمائی ہے اور اس کا درجہ جو ہے، تاریخ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ تاریخ تو واقعات ہے، لیکن نبی پاک کے ارشادات ہیں، آپ نے جو کیا ہے وہ ہے۔ تو آپ یہ اس کو اگر آپ اس پیمانے پہ لے رہے ہیں تو تاریخ کا درجہ حدیث کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی حدیث بہت اعلیٰ چیز ہے، کسی طرح تقابل نہیں ہوگا۔ تو ہاں، تاریخی واقعات یکسر رد نہیں کیے جاتے، بہت سے قبول کیے جاتے ہیں کہ وہ واقعات ہیں، مگر ان میں بھی اگر فیصلہ کرنا ہوگا تو تاریخ پہ نہیں ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق اس کو پرکھا جائے گا تو ہوگا۔ اب میں اس کی ایک مثال دے دوں، بدر کا واقعہ ہے یا کربلا کا واقعہ ہے، یہ واقعات ہے نا۔ اب اس کے راوی جنہوں نے دیکھ اور سن کر آگے بیان کیا، آپ ان کو نیریٹرز کہہ لیں یا وہ ٹرانسمیشن چینلز کہہ لیں آپ۔ اب حدیث کی جو بات ہے وہ اور درجہ ہے۔ کربلا کے واقعات جتنے ہیں جو صحیح ہیں، صحیح روایات، وہ بھی جمع کیے گئے۔ لکھنؤ اور دہلی میں مقابلہ ہو گیا تھا شاعری کا، مرثیہ گوئی کا، وہ بڑھ چڑھ کر منظر نگاری کا۔ تو انہوں نے کچھ کہتے ہیں نا جذبات نگاری میں کچھ باتیں اپنے طور پر لکھی ہیں، ضروری نہیں، اور مقدس ہستیوں کے حوالے سے بعض بالکل مناسب بھی نہیں لگتی ہیں۔ تو یہ آپ نے فرق سمجھنا ہے، لیکن حدیث کا بیان وہ حدیث ہے، اس میں میری اور آپ کی رائے کا دخل نہیں ہو سکتا۔ تو ذہن میں رہے تاریخ اور چیز ہے، تاریخ میں سچی باتیں بھی ہوں گی، مکسنگ بھی ہوگی، لیکن حدیث شریف جو اصول حدیث کے مطابق پرکھ کر ان کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، اس کو آپ محض تاریخ نہیں کہہ سکتے۔ بورے والا سے محبوب حسن صاحب کا سوال کہ جب کوئی فوت ہو جائے غسل سے پہلے اس کی میت کے پاس کلمہ شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ جو بھی جائے اس کو چاہیے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دیدار کرے، گواہی، اور یہ ذہن میں رکھے کہ مجھ پر بھی یہ وقت آ رہا ہے، اپنی موت کو یاد رکھے، کلمہ پڑھ سکتا ہے، کچھ اور پڑھ سکتا ہے۔ اس جو میت ہے وہ سن رہی ہوتی ہے، فرشتے اس کے قریب ہی ہوتے ہیں اس کی روح لیے ہوئے، وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے، اس کو سب کچھ سنائی دے رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں میت کے پاس بیٹھ کے دنیا کی باتیں وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بشرطے کہ ایمان والا ہو، یہ ذہن میں رکھے، اور اس کے سامنے جا کے کوئی اور بد کلامی نہیں، اپنی موت کو یاد کرے، کچھ کلام پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ انڈیا سے اکرم شمسی قادری صاحب کا سوال کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانے کے لیے کیا بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ مستحب، یہ عمل ہے، درجہ ہے مستحب کے معنی پسندیدہ، اس کی ضد ہے مکروہ ناپسندیدہ۔ تو اگر آپ وہ سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھیں، بھلے سورت ہے، آیت ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ انگوٹھی میں کون سے پتھر استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ جو بھی اصلی ہو، نقلی نہ ہو۔ نقلی ایسے ہی آپ نے اگر زینت کے لیے لگائے وہ
آج کل بہت سے اب تو ہیرے بھی نقلی بننے لگ گئے، یہ عقیق نقلی بننے لگ گئے، یہ جس کو آپ ٹرکوائز کہتے ہیں فیروزہ، یہ نقلی بھی بننے لگ گئے، اصلی ہو تو بہتر ہے۔ محمد اعظم بیگ صاحب کا سوال کہ مسجد اقصیٰ کی 2 تصاویر انٹرنیٹ پر موجود ہیں، ایک میں گولڈن گنبد ہے، ایک میں تھوڑا گرے گنبد ہے، اصل مسجد اقصیٰ کون سی ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ مسجد اقصیٰ کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، وہ جو گولڈن آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے اس کو قبۃ الصخرہ اس کا نام، اور انگلش میں اس کو ڈوم آف راک کہتے ہیں۔ کئی مرتبہ بتایا ہے مسجد اقصیٰ، اس کے اب دونوں ایک ہی سید میں آتے ہیں۔ یہ جو گولڈن ہے آپ کا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آسمانوں کی طرف گئے، نیچے وہ چٹان ہے جس سے آپ نے اوپر کی طرف سفر فرمایا، اس کا نام ہی ڈوم آف راک ہے، قبۃ الصخرہ۔ وہ جو سرمئی سا ڈارک کلر کا ہے وہ مسجد اقصیٰ کا گنبد ہے۔ مسجد اقصیٰ کی عمارت ساری چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے آگے وہ پتھروں کا ہی ہے سلسلہ، وہاں پر وہ اس طرح کی نئی تعمیر نہیں ہوئی ہے، قبضہ دوسروں کا رہا تو وہ تو ویسے ہی اس کو توڑنے پہ تلے رہے۔ تو وہ جو سرمئی سا ہے گرے وہ مسجد اقصیٰ کا ہے، یہ قبۃ الصخرہ یعنی جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، لیکن چونکہ عمارت وہ قریب قریب ہے حصہ ہے تو وہ مسجد اقصیٰ کے ہی احاطہ کہلاتا ہے۔ ارم صاحبہ کا سوال کہ اگر شوہر سید ہو، بیوی سید نہ ہو اور شوہر پر قرضہ ہو تو کیا بیوی خود اپنے طور پر زکوٰۃ لے کر شوہر کا قرضہ ادا کر سکتی ہے یا نہیں؟ شوہر کا قرضہ وہ ادا کرنا چاہتی ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے تو اس کی زکوٰۃ، یعنی اس عورت کے پاس جو ہے اس کی زکوٰۃ سے وہ اس کا قرضہ ادا کر سکتی ہے۔ طریقہ اس کو اختیار کرنا ہوگا کہ شوہر سے اجازت لے لے کہ میں تمہارا قرضہ دینا چاہتی ہوں، وہ دے دے۔ اگر شوہر سے کروانا چاہتی ہے کہ وہ کرے تو پھر اس کو ہیلا کرنا ہوگا، کہ شوہر کی حیثیت نہیں ہے تو وہ ہیلا کرے گی، جس کو ہیلائے شرعی کہتے ہیں۔ کسی شرعی فقیر کو پہلے مالک بنا دیں، اس کے بعد کر دیں، لیکن شوہر سے اجازت لے لے کہ میں تمہارا قرضہ ادا کرتی ہوں تو تم پر نہیں رہے گا، میں اس کو اپنے اوپر لیتی ہوں، تو اس طرح بھی وہ ادا کر سکتی ہے۔ عظمیٰ صاحبہ کا سوال کہ کیا درود شریف بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم کو چھونا پڑھنا اس کے لیے تو پابندی ہے، اس کے سوا جتنے آپ کے وظائف ہیں جس میں قرآن شریف کی آیات نہ ہوں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر ایک شخص کو شوق ہوتا ہے ادب کا، یہ توجہ کے ساتھ ادب سے پڑھے تو درود شریف پڑھنا باوضو ہو کر یہ محبت بھی ہوگی، ادب ہوگا پسندیدہ، مگر اس کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر وہ خواتین، میں بار بار کہتا ہوں، جن کو ماہانہ کچھ ایام ہوتے ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، چھو نہیں سکتی، تو ان سے کہوں گا کہ مصلی پہ بیٹھا کرے، تسبیح لے کے بیٹھا کرے تاکہ عادت بھی بنی رہے، اور درود شریف پڑھا کریں۔ وہ وضو کر لیا کرے، حالانکہ اس حکم میں نہیں ہوگا، لیکن کریں گی، ان کا شوق، ان کی نیت، تو عادت بنی رہے، وہ اتنے دن سستی آ جاتی ہے پھر ان سے، تو درود شریف بغیر وضو کے وہ عورتیں ان دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ محمد علی صاحب کا سوال کہ ولیمہ کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں اور ولیمہ سنت کب ہوتا ہے؟ جی، نکاح کے بعد جب میاں بیوی الگ سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، میں نے لفظ ملاقات استعمال کیا ہے سمجھنے کے لیے، ذرا سمجھانے کے لیے بھی طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ میاں بیوی رخصتی ہو گئی لڑکی کی اپنے باپ کے گھر سے، اب وہ شوہر کے پاس آ گئی ہے، دونوں کی ملاقات ہو گئی ہے، تو اگلے دن یا اس کے دوسرے دن وہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے میاں بیوی کی طرح رہنا شروع کر دیا، وہ شادی کا شکرانہ ایک طرح سے، اور یہ سنت ہے۔ جس کے پاس ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے لازمی نہیں ہے۔ ایک شخص کہے نہیں جی میں نے ولیمہ کرنا ہے، قرضہ لوں گا، نہ،
آپ کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے، آپ 2 آدمیوں کو کھلا دیں، وہ بھی نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن جس کے پاس ہے وہ زیادہ اتنا بھی نہ کرے کہ جناب دکھاوے کے طور پر وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک بکری کے بچے کا ولیمہ کر لیا، بکری کا کر لیا، حدیثوں میں ذکر ہے، تو یہ شادی کا شکرانہ، یہ سنت ہے، کر سکتا ہے تو ضرور کرے۔ لیکن اس ولیمے کے کھانے کو مسلم شریف میں حدیث ہے سب سے برا کھا گیا جس میں امیر رشتہ داروں کو بلایا جائے اور جو غریب ہیں ان کو نہیں بلایا جاتا، اس کو بے ست طعام کہا گیا، برا کھانا ہے وہ۔ تو ہمارے ہاں تو دکھاوے کا ہوتا ہے نا، اور بعض جگہ وہ ایک مرتبہ گورنمنٹ نے قانون بنا دیا تھا ایک ڈش کا، کون سا قانون اور کہاں کا قانون، توڑنے والے ہی خود اللہ پناہ دے۔ تو لوگ چاہتے نہیں، انڈیا میں کچھ سخت قوانین بنائے گئے ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہم نکاح کو آسان کریں، ورنہ کتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پاس نہیں ہے، مشکل کیا اس وجہ سے گناہ بڑھ رہے ہیں، کوئی حرام کام زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے نکاح مہنگا کر دیا ہے، اور کتنے لوگ ہیں وہ اس کے لیے الگ گھر لے لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، نکاح نہیں کریں گے، وہ بھی مصیبتیں ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بھی دے، ہدایت بھی دے اور معاف فرمائے۔ آمین۔ شاہد صاحب کا سوال کہ نماز جنازہ کیا ہاف سلیو ٹی شرٹ میں ادا کی جا سکتی ہے؟ لوگ یہاں پر فرض نماز ادا کر رہے ہیں، آپ اس کو پوچھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو میں نے کہا نا، وہ احساس نماز کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، اور نماز کو ہلکا سمجھنا کفر تک لے جائے گا۔ وہ شرٹوں پہ جانور بنے ہوئے ہیں یا اشتہار بنے ہوئے ہیں، تو ٹی شرٹ اگر مجبوری ہے تو آپ نے ٹھیک ہے پڑھ لی ہے، لیکن یہ کہ آپ اسی کو عادت بنا لیں اور نماز کی اہمیت نہ سمجھیں، ننگے سر پڑھ رہے ہیں۔ اب ٹی شرٹ اگر آپ سجدے میں گئے اور آپ کے وہ اوپر چڑھ گئی ہے، کمر کھل گئی ہے، تو آپ مجھے بتائیں پھر ہم کیا فتویٰ دیں؟ تو لوگ پرواہ بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بہت ہی مسلمان جو ہے اس معاملے میں لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں۔ غلام مصطفیٰ صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ مدینہ منورہ سے اپنے لیے کفن لیا جا سکتا ہے، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں تو شریعت میں اس میں کہاں منع لکھا ہے؟ لوگوں کا شوق ہوتا ہے وہاں سے لے کے زمزم میں بھگو کے لے آتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اس کو موت بھی تو یاد رہے نا، تو لاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کہیں منع نہیں ہے۔ آپ کسی کو کسی اور ملک کا کپڑا پسند آ جائے تو وہ کپڑا جائز ہے، وہ لگا سکتا ہے، لیکن لوگ برکت کے لیے مدینہ منورہ کی ہوا لگ گئی، وہاں کی خاک کی دھول لگ گئی، یا زمزم میں بھگو کے سکھا لیا وہاں پہ، بالکل اچھی بات ہے۔ مدینہ منورہ میں بعض دکانوں پر جائے نماز ملتی ہے جس پر وہ نام لکھ کر دیتے ہیں، اس طرح جائے نماز پر مصلے پر اپنا نام لکھوانا کیسا ہے اور خریدنا کیسا ہے؟ کہاں لکھتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ لکھتے کہاں ہیں؟ آپ کو صرف اس خیال سے کہ چوری نہ ہو جائے اور آپ نے کوئی علامت اس آپ کے لفظ کے کوئی ایسے حروف لکھ لیے ہے کہ ان کا مسئلہ نہ ہو، لیکن پورا نام ہے اس میں اللہ کا یا نبی کا کوئی نام آ رہا ہے، تو کہاں لکھ رہے ہیں اور کیوں لکھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے واقعی کرنا ہے نشانی کے طور پر، کوئی اور علامت بنا لیجئے۔ اگر وہ نام بھی لکھا ہے انگلش میں، انیشلز لکھ لیے آپ نے تب بھی، لیکن نچلی حصے میں لکھے ہیں، اس پر آپ کھڑے ہو رہے ہیں، تو آپ پھر خود اپنے نام پہ کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن کوئی ایسے الفاظ عربی کے جس میں وہ ہوں تو وہ اگر جا نماز نیچے کے حصے میں لکھے ہیں تو بالکل غلط، اوپر لکھے ہیں اور آپ کا اس کی وہ یعنی بے ادبی نہیں ہو رہی ہے تو وہ گنجائش ہوگی، مگر کیوں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں کر رہے ہیں لوگ۔ ان کا اگلا سوال کہ دم کن صورتوں میں لازم ہوتا ہے؟ دم آپ پوچھنا چاہتے ہیں ارکان ادا کرتے ہوئے وہاں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، تو یاد رہے کہ دم کی بعض صورتیں ہیں، مثلاً کنگھی کر لی اور کچھ بال ٹوٹ گئے، یا سر پہ ہاتھ پھیرا یا داڑھی میں ہاتھ پھیرا تو بال ٹوٹ گئے، آپ کا ارادہ نہیں تھا، آپ نے کوئی زور بھی نہیں لگایا لیکن سوتے ہوئے ہو گئے، تو اس صورت میں ایک بال کے بدلے میں 3 کھجوریں دے دیں۔ بعض صورتوں میں دم سے مراد ہے فطرے کے برابر رقم، جتنا آپ فطرہ دیتے ہیں رمضان میں عید سے پہلے اس کے برابر، اور بعض میں دم جو ہوگا وہ پورا جانور ہوگا،
بعضوں میں چھوٹا بعضوں میں بڑا جانور، تو وہ پورا جانور ہوگا۔ اب وہ کون کون سے ہیں معاملات، اس کی پوری تفصیل ہے کہ کیا ہو گیا۔ ایک شخص نے کوئی رکن ادا کرنا تھا، رمی کرنی تھی، شیطان کو کنکر مارنے تھے، نہیں مارے تو وہ دم دے گا۔ بعض صورتوں میں وہ فطرہ والا ہوگا اور بعض صورتوں میں پورا جانور ہوگا۔ سعدیہ علی صاحبہ کا سوال کہ جب عدت ختم ہو جاتی ہے تو کیا جو بعض گھرانوں میں نیا جوڑا دیا جاتا ہے، اس متعلق بتا دیجئے، کیا جوڑا دینا لازم ہے؟ نہیں، لازم بالکل نہیں۔ اصل میں عدت میں بناؤ سنگار بھڑکیلا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ تو وہ رشتہ دار لے آتے ہیں کہ لو جی اب تمہاری عدت پوری ہو گئی، تم یہ پہن لو۔ یہ کر لوگوں کے کوئی رسم بنا لی ہوگی کسی گھرانے میں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ اس دن یہ ہے کہ وہ اپنے کسی محرم بیٹے بھائی وغیرہ کے ساتھ نکلے باہر، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ عدت سے نکل گئی ہے۔ کسی بڑے بزرگ کو سلام کرنے چلے گئے یا کسی اور نیک کام کے لیے نکل گئے، لیکن کوئی جوڑا دینا یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کوئی جوڑا ووڑا نہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ قطم کیا چیز ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہندی میں ملا کر لگاتے تھے؟ یہ وسمہ اور قطم یہ جڑی بوٹیاں، ان کے اندر وہ مہندی میں ملانے سے اس کا رنگ جو بالکل سرخی کی بجائے تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ تو وسمہ اور قطم یہ وہ پتیاں ہیں۔ مثلا وسمہ کو تو سنا ہے لوگ نیل کہنے لگ گئے ہیں، حالانکہ نیل نہیں ہوتا، وہ نیل کی طرح ہے، اس سے تھوڑا سا یہ کہ رنگ جو ہوتا ہے وہ سرخ نہیں آتا، تھوڑا سا براؤنش یا ڈارک ہو جاتا ہے۔ تو وہ قطم اور وسمہ یہ اسی طرح کی جڑی بوٹیاں پتے ہیں، ان کو جس طرح مہندی کو پیستے ہیں اسی طرح وہ شامل کرتے ہیں۔ ارسلان احمد صدیقی صاحب کا سوال کہ 11ویں شریف کی نسبت سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے۔ نماز غوثیہ یہ لطائف اشرفی میں بھی ہے، فؤاد الفؤاد میں بھی ہے۔ سیدنا غوث پاک نے فرمایا جس کو کوئی جائز حاجت ہو وہ 2 رکعت نماز حاجت ادا کرے، اور نماز پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ کلمہ اور 11 مرتبہ یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد باذن اللہ یہ کلمات کہے، اور بغداد کی سمت 11 قدم چلے، اللہ سے میرا واسطہ دے کے دعا کرے، اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ یہ نماز غوثیہ ہے۔ تو یہ روز پڑھیں، ہم صرف 11ویں میں تو نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر پڑھیں محبت سے۔ نماز جو بھی ہے نام رکھ لی ہے، یہ نماز غوثیہ سب اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی سنت کی نیت یہ نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ کے لیے 4 رکعت نماز سنت رسول نہ، سنت رسول اللہ کی طریقہ ان کا، نماز جو بھی پڑھنی ہے وہ اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ ہاں کسی کی طرف سے پڑھ رہے ہیں کہ جی میں فلاں کی طرف سے پڑھ رہا ہوں یا فلاں کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، وہ اور بات ہے۔ نماز جو بھی پڑھی جائے گی وہ اللہ کے لیے۔ یہ غوث پاک نے طریقہ بتایا کہ وہ اللہ ہی کے لیے نماز ہوگی، لیکن اس کا طریقہ بتا دیا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے قبول فرماتا ہے۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ ایک پیر صاحب کو مختلف سلاسل میں بیعت کرنے کی اجازت ہو تو کیا مختلف لوگوں کو وہ پیر صاحب مختلف سلاسل میں بیعت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں۔ خاص ان کا کوئی ایک وہ جو ہوگا، مثلا یہ کہ ہمیں تمام سلاسل کی اجازت مل جاتی ہے مشائخ سے، تو اگر کوئی چاہے کہ نہیں جی مجھے فلاں سلسلے میں بیعت ہونا ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو اجازت ملی ہوئی ہے۔ لیکن یہ کہ سب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ مزاج کے حوالے سے کچھ ان کے طریقے مختلف ہیں، لیکن یہ کہ ایک شخص جو ہے اس کو وہ تمام سلسلوں میں وابستہ کر لیتا ہے، لیکن کسی ایک کی تعلیم دیتا ہے تب بھی درست ہے۔ ان کا اگلا سوال اولیاء اللہ کی کرامات کا کیا ثبوت ہے، اور جو شخص کرامات کا انکار کرے اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح کا ایک سوال راحیل امین صاحب نے بھی کیا کہ یہ مبارک مہینہ 11ویں شریف کا شروع ہو چکا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت ہے جس کو،
تو جب آپ کرامات بیان کرتے ہیں تو ایک خاص شخص اور اس کے حواری اپنے یوٹیوب چینل پر اس کے کلپس نکال کر مذاق بناتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہانیاں سنا رہے ہیں. اس متعلق ارشاد فرما دیجیے کچھ. مجھے نہیں معلوم آپ کو اتنی سمجھ کیا نہیں ہے. اللہ کا انکار کرنے والے دنیا میں کتنے ہیں، نبیوں کے انکار کرنے والے کتنے ہیں. تو اگر کوئی شخص اولیاء یا ان کی کرامات کا انکار کر رہا ہے تو تعجب کی کیا بات ہے. یہاں کتنے ہیں جو رب کو نہیں مانتے، کتنے ہیں جو انبیاء کو نہیں مانتے، کتنے ہیں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نبی کو آخری نبی نہیں مانتے. وہ بھی تو ہے نا. تو اگر ایک شخص چونکہ اس کو ہوا نہیں لگی ایمان کی، وہ ایمان کی حلاوت کو لذت کو جانتا نہیں ہے، تو وہ انکار کر رہا ہے تو کرتا رہے. اب مصیبت یہ ہے کہ آپ لوگ سوال کر لیتے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں جاتے عدالت، کیوں نہیں اس شریعت عدالت موجود ہے، دوسرے ہیں جائیں وہ کریں کہ یہ توہین کر رہا ہے، اس پر جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ کی جائے. مگر اسلامی حکومت ہو تو ایسوں کو لگام دے نہ کوئی. ہمارے ہاں فوج کے لیے، عدلیہ کے لیے، پارلیمان کے لیے، صدر وزیر اعظم کے لیے تو کوئی اگر کہے تو فوراً حرکت ہوتی ہے. یہاں اللہ، اس کے رسول، انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کے خلاف کھلے عام لگے ہوئے، پرواہ نہیں ہے. کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ضرور ہے مگر اسلامی حکومت نہیں ہے. میں نے ابھی کہا نا، جڑا والے اور مستونگ میں فرق دیکھ لیں نا، اپنے حکمرانوں کا رویہ دیکھ لیں، ان کا مزاج دیکھ لیں. باقی رہی یہ بات کہ جی کوئی شخص کرامت کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا منکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. واقعہ موجود ہے قرآن میں، کتنی دور سے، کتنا وزنی، کتنا بڑا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لایا، قرآن میں موجود ہے. اور کرامت ہو، معجزہ ہو، یہ اللہ کے کام ہے، ظاہر بندوں سے ہوتے ہیں. معجزہ نبی سے ظاہر ہوگا، کرامت ولی سے. ہمارے ہاں ہم بہت سی باتوں کو معجزہ کہہ دیتے ہیں، یہ تو معجزہ ہو گیا. تو معجزہ صرف نبی کا، وہ جو بھی ہے اسی کا ہے. اور کرامت بھی انبیاء کے معجزات کے تتمات کہلاتے ہیں، انہی کا اثر ہے. ہر ولی کسی نہ کسی کے قدم پر ہوتا ہے، جیسا کہ غوث پاک نے فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں. تو ذہن میں رہے کرامت جو حق ہے وہ حق ہے. کسی نے خود بنا لی ہے وہ اور بات ہے. آج کل تو باقاعدہ کرائے کے لوگ رکھے جاتے ہیں نا، جو اپنے ذہن سے کرامتیں بنا بنا کے. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جی وہ ہمارے پیر صاحب گئے تھے ایک جگہ آفس میں، تو وہاں دروازہ خود بخود کھل گیا. وہ سلائیڈنگ رول تھا، جب پاؤں لگتا ہے آپ کا وہ خود بخود کھل جاتا ہے. وہ اسی کو کرامت بنا کے سنا رہا تھا. اب کوئی لفٹ کو کرامت کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو. تو یہ نہیں ہے، کرامت اللہ کا کام ہے، بالکل حق ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت. بلکہ جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اہل حدیث کہلائیں تو انہوں نے پوری کتاب لکھی ہوئی ہے کرامات اہل حدیث. اگر دیوبندی کہلائیں تو ان کے ہاں تو تماشا لگا ہوا ہے، بلکہ باقاعدہ مبشرات دارالعلوم دیوبند اور یہ اور وہ کتنی کرامتیں. تو یہ انکار کریں گے اگر غوث پاک کی یا خواجہ غریب نواز کی یا اولیاء اللہ کی، تو پہلے اپنا گھر تو دیکھ لیں جہاں کتنی جھوٹی کرامتیں انہوں نے گڑی ہوئی ہیں. گڑی ہوئی کا مطلب فیبریکیٹڈ، خود سے بنائی ہوئی ہیں، وہ اصل نہیں. تو جو کرامت ہے حق ہے، اللہ کا فعل ہے، اس کے ولی سے ظاہر ہوتا ہے. خارق عادت کے خلاف وہ چیز ہوتی ہے. یعنی اتنا بڑا تخت، اتنا وزنی، پلک جھپکنے سے پہلے کیسے آ گیا، قرآن میں بیان موجود ہے. اور اس بارے میں متعدد کتابیں ہیں. کرامت کیا ہوتی ہے، کس سے ظاہر ہوتی ہے. بہت سے ولی ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ولی اللہ ہو، شریعت و سنت کا پابند ہو. اگر شریعت و سنت کا پابند نہیں اور اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو رہی ہے تو وہ کرامت نہیں ہے، استدراج بھی ہے. غیروں کے، غیر مسلم بھی کرشمے دکھاتے ہیں. تو معجزہ اور کرامت حق ہے بلا شبہ، اور قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت موجود ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. عنایہ فاطمہ صاحبہ، آپ کا جو سوال تھا وہ کچھ دیر پہلے شامل کیا جا چکا ہے، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ ہم تک نہیں پہنچا
آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھیج سکتی ہیں، یا ایک مرتبہ پھر بھیج کر دیکھ لیجیے، یا پھر پیج کے جو ان باکس ہیں اکاڑوی فورم یا اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کے، ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھیج دیجیے۔ اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا کہ کیا فجر کے بعد سونے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے؟ جی، فجر کے بعد سورج نکلنے تک یہ سہانا وقت جو ہوتا ہے، اس میں فرشتے رزق بانٹتے ہیں۔ بہتر ہے، لیکن کسی کو نیند آئی ہوئی ہے، اس نے وقت پہ فجر ادا کر لی ہے، سو جاتا ہے۔ عادت نہ بنا لے اسی ٹائم، لیکن تھکا ہوا ہے، سو گیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس ٹائم رزق بٹ رہا ہوتا ہے، تو جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے خاص انعام مل جاتا ہے۔ وہ تو اپنا شوق ہے نا، جتنا آپ شوق ظاہر کریں گے ویسے ہی رزلٹس آئیں گے۔ اللہ کو کوئی حاجت نہیں، ہم نہ پڑھیں کچھ کلام تو اس کو کوئی ضرورت نہیں، تو ہم اپنا شوق ظاہر کرتے ہیں۔ تو کسی آدمی کا ویسے ذکر کرے وہ خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اس میں سچائی یا نہیں ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرے تو اس کی خوشی تو ہمارے لیے بنیاد ہے۔ ہماری اصل غرض یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ نصیب والوں کا کام ہے۔ بہرحال اگر کوئی فجر کی نماز وقت پہ پڑھ کے تھکا ہوا ہے، ساری رات کا آیا ہے، سو گیا ہے، حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ہم کوئی نحوست یا کوئی وہ نہیں کہیں گے۔ بہتر ہے کہ تھوڑا سورج نکلنے تک جاگ لے اور اشراق پڑھ کے سوئے تو بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن کوئی فوراً بھی سو گیا فتویٰ نہیں لگے گا۔ کیا مرد کے لیے لوہے یا چاندی کی ڈبیا والا تعویذ پہننا جائز ہے؟ اگر اس کے پاس، پہلے ایک زمانے میں یہ پلاسٹک نہیں تھے، موم جامہ کیا جاتا تھا پانی سے بچانے کے لیے، تو اگر اس نے کوئی چیز جو زیور شمار نہ ہو، ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہ زیور شمار نہ ہو اور اس میں چین نہ ہو، ڈوری ڈال کے اس میں پھر گنجائش ہوگی، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ یعنی چمڑے کا یا کوئی اور مٹیریل جو اس کو جو کپڑے ٹائپ کا ہوتا ہے اس طرح کا لے، دھات کا نہ بنائے تو بہتر ہے۔ کون سا سخی اللہ کو پسند ہے اور کون سا پسند نہیں ہے؟ دکھاوے والا، غلط مال والا، ایذا کرنے والا، جتانے والا، یہ پسند نہیں ہے۔ مثلا کمائی غلط ہے، یا اس کی غذا غلط ہے، یا اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یا دکھاوے کو دے رہا ہے، یا دے کے جتا رہا ہے، یا یہ کہ اس کا لوگوں کے ساتھ یعنی توہین آمیز طریقہ ہے، یہ پسند نہیں ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، بعض ایسے ہیں دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں، بائیں کو نہیں پتہ کیا مطلب، گنتی نہیں کرتے، وہ دکھاوا بھی نہیں کرتے، محبت سے دیتے ہیں، تو سخی اللہ کو پسند ہے۔ لیکن کون سخی؟ ایمان والا ہو، پیسہ بھی صحیح ہو، عزت کے ساتھ جو صحیح طریقہ اس سے کرے تو منع نہیں ہے۔ ہاں، دکھاوا یہ نہیں اس کی شہرت ہو گئی ہے کہ وہ دیتا ہے، وہ لوگوں نے کر لی، لیکن اس کا مقصد نہیں ہے۔ ویسے مشہور ہو گیا کہ فلاں شخص یہ صبح ناشتہ فری کراتا ہے، فلاں لنگر فری، وہ اور بات ہے، لیکن اس کا مقصد دکھاوا اور وہ نہ ہو تو یقیناً اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ ظفر خان صاحب کا سوال مراد آباد انڈیا سے کہ سب سے زیادہ مقبول درود شریف کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، وہ سب سے افضل ہے۔ بات افضل کی ہو رہی ہے۔ مقبول جو آپ محبت سے پڑھیں گے، کیونکہ کسی صیغے کے ساتھ منع نہیں ہے۔ اب درود ابراہیمی خاص ہے نماز کے ساتھ، نماز کے باہر پڑھیں گے تو اس میں سلام کا لفظ شامل کر لیں، یعنی نماز میں پڑھ رہے ہیں آپ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، یہ تو ہوا نماز میں۔ آیت درود و سلام میں حکم دونوں کا ہے، درود کا بھی ہے، سلام کا بھی ہے، بلکہ سلام کے ساتھ تاکید ہے۔ تو اب نماز کے باہر درود ابراہیمی پڑھیں تو اس میں سلام کا لفظ کیسے شامل کریں؟ اللہم صلی وسلم، وسلم ساتھ لگا لیا، وہ سب سے افضل درود۔ باقی تمام درود جن میں کوئی غلط لفظ نہیں ہے، سارے اچھے ہیں، سارے پیارے ہیں۔ دلائل الخیرات، دلائل النور، اوائل الخیرات، بشائر الخیرات، کتنی کتابیں نظر آتی ہیں، درودوں کے مجموعے ہیں۔
اور افضل الصلوات علی سید السادات امام نبہانی کا مصر سے چھپا ہوا مجموعہ، اس کا نام ہی افضل الصلوات، بہترین انہوں نے جمع کیے ہیں، اور القول البدیع امام سخاوی نے اس میں کیا ہے۔ تو ایسا کوئی اب درود تاج مشہور ہے، درود لکی ہے، لوگوں جتنے بھی ان کے واقعات بیتے اس کے حوالے سے، تو یاد رہے، کوئی اس میں لفظ غلط نہیں ہے، صیغہ غلط نہیں ہے، سارے درود اللہ کے ہاں کون سا مقبول ہے وہ بہتر جانتا ہے، مگر درود ہمیشہ مقبول ہے، پڑھنے والا مومن ہو، صحیح طور پہ پڑھ رہا ہو تو مقبول ہے انشاءاللہ۔ درود شریف کے حوالے سے ہی حمیرہ طارق صاحبہ کا سوال کہ درود تنجینا، درود خضری، درود غوثیہ اور اس قسم کے دیگر درود پاک کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود ساختہ درود ہیں اور کسی احادیث کی کتاب سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی یہ ثابت ہیں، اس بارے میں وضاحت فرما دیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس درود کے بارے میں یہ مجھے بتائیں، میرا سوال ہے ان سے۔ درود ابراہیمی تو بتائیں گے نا، یہ جو ساری دنیا پڑھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا یہ مجھے بتائیں۔ اعتراض کرنے والوں کو کہتے ہیں خود ساختہ، خود ساختہ کا مطلب خود بنائے ہوئے، تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ الہامی ہے، یا میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ وحی سے آئے ہیں؟ بنائے ہیں، صحیح ہے، اگر ان میں کوئی لفظ غلط نہیں ہے تو بالکل صحیح ہے، قبول ہوئے ہیں، پڑھے گئے ہیں، بزرگوں نے پڑھے ہیں۔ اب درود تاج کے بارے میں کہ حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے روضہ رسول پہ پڑھا، مقبول ہوا۔ حضرت امام شافعی کتنے بڑے امام ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ ذاکرون وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، ان کا یہ درود وہ کہتے ہیں مجھے اس نے بخشوایا ہے، یہ مقبول ہوا ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا خود ساختہ، تو انہوں نے خود سے کس نے دعویٰ کیا ہے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے؟ آپ شاعری کرتے ہیں، نعت لکھتے ہیں، تو اس کو بھی تو آپ کہہ رہے ہیں خود لکھ رہے ہیں، تو نبی پاک کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہے ہیں، ان کے اوصاف کا ذکر کر کے، ان کی باتوں کا ذکر کر کے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ کہیں یہ لکھا کہ نہیں صرف یہی درود پڑھنا ہے، یہ ایک، اس کے علاوہ نہیں پڑھنا؟ یا تو مجھے یہ دکھا دو کسی حدیث میں حکم ہو کہ یہ لفظ نہیں کہنا، اب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پتھر کہتے رہے نبی پاک کی بارگاہ میں بھیجتے رہے، جانوروں نے نام لے کے اس طرح درود پیش کیا، تو اس کو کیا کہو گے؟ یہ جن کو نہیں پسند ہے درود و سلام، وہ ان کے اعتراضات ہیں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ بے ادبی کا لفظ نہ ہو، کوئی غیر شرعی بات نہ ہو، سارے درود پیارے ہیں، سبحان اللہ۔ اور درود خضری تو خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے، تو پھر ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ درود غوثیہ سیدنا غوث اعظم نے بتایا، سکھایا۔ درود چشتیہ ہے، جتنے وہ درود جس کو درود ناریہ کہتے ہیں، اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل بہ العقد، یہ بھی تو درود ہے، اب بزرگوں سے ہے، لیکن جس کے پاس ایمان نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اس کا کام اعتراض کرنا ہے۔ مجھے اتنا پتہ ہے، میں باقی کسی اور نیکی پر دعویٰ نہیں کر سکتا قبولیت کا سوائے درود و سلام کے۔ اور میں نے یہ بات کئی مرتبہ سنائی ہے، حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بر صغیر میں حدیث کا علم پھیلایا، کتنے بڑے عالم، ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار، اس کے آخری میں وہ لکھتے ہیں، یا اللہ، حالانکہ حدیث کی خدمت کی انہوں نے، دین کی کتنے بڑے عالم، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں کیا عمل پیش کر رہے ہیں کہ جب میلاد شریف ہوتا ہے آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، میں ادب سے کھڑا ہو جاتا ہوں، میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہے تو بخش دے۔ اندازہ کریں، جن کے پاس محبت نہیں ہے وہ کیا جانے۔ منیب شکیل صاحب، آپ کا جو سوال تھا وہ آج کی نشست میں سب سے پہلے شامل کیا گیا تھا، تو آپ نشست کی ابتدا میں اپنا سوال تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ظفر خان صاحب، آپ کا جو پہلا سوال تھا وہ بھی شامل کیا جا چکا ہے، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ عدیل صاحب کا سوال کہ کیا مکڑی کو مار سکتے ہیں؟
بلا وجہ جالا جو ہوگا بالکل صاف کیا جائے، اس طرح کیا جائے کہ وہ چلی جائے، لیکن یہ کہ اگر وہ کوئی سائز میں ایسی ہو گئی ہے یا مشکل بن گئی ہے، ورنہ بلا وجہ نہیں. آپ کو جالا جہاں بنتا ہے فوراً ختم کرنا چاہیے، جو اس کا نیٹ بنتا ہے نا وہ فوراً ختم کرنا چاہیے، تو وہ خود ہی چلی جاتی ہے. صفائی رکھیں گے تو کیوں آئے گی؟ جہاں صفائی ہوگی وہاں ایسا نہیں ہوتا. شاہد صاحب کا سوال کہ ہلدی، اپٹن اور مہندی کی رسم کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. عورتوں کو مہندی لگانا، اپٹن جو مسالہ بنا لیتے ہیں کہ جسم سے خوشبو آئے، اسی طرح وہ مائیوں کی رسم بنا لی ہے، شرعی طور پر نہیں ہے. اگر مہندی لگاتی ہے خاتون ہاتھ پیروں میں، آج کل تو مہندی کم زیادہ کر کیمیکل لگائے جاتے ہیں، کلر ڈیزائن بنانے کے اس کے لیے ہزاروں روپے دیتے ہیں، مردوں سے بھی لگوا لیتی ہیں عورتیں، ایسی ہو گئی ہیں. تو مہندی لگانا ٹھنڈک کے لیے عورت کو منع نہیں ہے، ویسے بھی وہ لگانا چاہتی ہے، عورت کا حق ہے بننے سنورنے کا، تاکہ اس کا مرد جو ہے وہ اس سے خوش رہے، اس کی نگاہ کسی اور طرف نہ جائے. تو اس کو چاہیے اس کی صحت کا ہر طرح خیال رکھے. لیکن یہ کہ اپٹن لگا لیا ہے کہ بدن سے خوشبو آئے، منع نہیں ہے، لیکن اس کو رسم بنانا، اس کے لیے باقاعدہ تقریبات ہونا، ایک دوسرے کے منہ پہ لیپنا، یہ ساری غلط باتیں ہیں. انڈیا سے ثانیہ نوری صاحبہ کا سوال کہ کھانا کھا کر پلیٹ کو رات بھر ویسے ہی رکھے رہنے دینا، اور جو لوگ کھانا کھا کر اپنے ہاتھ پلیٹ میں ہی دھوتے ہیں ان کا ایسا کرنا، اس پر کیا حکم ہوگا؟ اگر کوئی برتن میں وہ نہیں ہے ایسی چیز، مطلب بالکل صاف کر لیا ہے پلیٹ کو کہ اس میں کھانا نہیں جا رہا، ضائع نہیں ہو رہا، یعنی تھوڑا سا شوربہ موجود ہے، آپ نے وہ پی لیا اور برتن صاف ہو گیا، تو اسی برتن میں ہاتھ دھونا منع نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کھانا اگر جا رہا ہے تو وہ غلط ہو جائے گا. برتن نہیں دھوئے، فرصت نہیں ملی، تو ان کو الٹا کر کے یا ڈھک کے رکھیں. کھلے رکھنا وہ بے ادبی بھی ہوتا ہے اور اس کو برا سمجھا گیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس پہ فتویٰ لگ جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تھکے ہوئے تھے، رکھ دیے برتن ایک جگہ جمع کر دیے، صبح دھو لیں گے، تو اس کو ڈھک دیں. یا تم کو اس کی وجہ سے کوئی بو نہ بنے، جانور آنے کا خدشہ ہوتا ہے، جانوروں کی سونگھنے کی طاقت بہت ہوتی ہے تو وہ آ جاتے ہیں. تو بلکہ اس بات آئی ہے تو میں فائدے کے لیے کر رہا ہوں. ہمارے ہاں دودھ، بچا ہوا کھانا، ڈھکن تھوڑا سا ہٹا دیا جاتا ہے کہ ہوا لگتی رہے. چھپکلی اندر چلی جاتی ہے، منہ مار کے واپس آ جاتی ہے. چھپکلی کا جھوٹا جو ہے یہ برس کی بیماری لگا دیتا ہے. کوئی اور جانور چلا گیا تو ہمیں حکم ہے کھانے پینے کی کوئی چیز بغیر ڈھکے ہوئے نہ رکھیں. آپ کے اسی طرح چمچے ہیں، برتن ہیں، کون سا جانور گھوم رہا ہے تو دھو کے استعمال کریں. لاپرواہیاں ہوتی ہیں پھر ہم بھگتتے ہیں. اسلام ہمیں صفائی کا حکم دیتا ہے، لیکن سستی، ہماری سستی. تو اسی طرح برتن جب بھی رکھیں اس حالت میں کہ اس میں کوئی جانور کے منہ مارنے کا یا کسی اور چیز کا نہ ہو. اگر نہیں دھو سکے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ دھو کے اس کو رکھیں. تھکے ہوئے ہیں گھر والے، خاتون ہے سارا دن کام کر رہی ہے، اسی نے دھونے ہیں، کوئی اور اس کی ہیلپ نہیں کر رہا، شوہر نہیں آ رہا ہے کہ جاؤ تمہارے ساتھ مل کے برتن دھلا دوں، تو توہین سمجھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواتین کے ساتھ گھر کے کام بھی کیا کرتے تھے. تو اب برتن اٹھا کے بھی نہیں رکھنا، یعنی دعوت ہو گئی ہے نا، کھانا کھا لیا ہے تو برتن چھوڑ گئے کہ جی عورتوں کا ہی کام ہے اٹھائیں. بلکہ میں تو جہاں جاتا ہوں میں خود اپنے برتن اٹھاتا ہوں، میرے دیکھا دیکھی دوسرے گھر والے بھی ان کو عادت ڈالتا ہوں کہ جی برتن اٹھا کے جہاں پہنچانے ہیں پہنچا دیے جائیں، آسانیاں کی جائیں. تو اگر سہولت نہیں ہے چھوڑ دیے ہیں تو بس یہ کہے اس کو اس طرح نہ کریں، عادت نہ بنائیں اور ڈھک دیں، بغیر ڈھکے نہ رکھیں. دورفشاں کنول صاحبہ اور منیب شکیل صاحب، آپ دونوں نے جس دوسرے سوال کا ذکر کیا، آپ دونوں کا صرف ایک ہی سوال ہم تک پہنچا تھا. اس کے علاوہ اگر کوئی سوال کیا ہے تو وہ ہم تک نہیں پہنچا. آپ دوبارہ ایک مرتبہ سوال بھیج کر دیکھ لیجئے، ورنہ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. نشست کا وقت اختتام پر ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ شامل کر لیا جائے گا، لیکن آپ ہفتہ بھر میں اس نمبر پر اپنے سوالات جمع کروا سکتے ہیں. یعنی وہ سوال آیا نہیں ہے ان کا؟ اب تک نہیں.
جہاں وہ پر آٹو ہائڈ ہو گیا ہوگا. وہ آٹو ہائڈ تو وہ واٹس ایپ کر دیں آپ کو اس نمبر پہ. جی واٹس ایپ. جی جی یہ راہیل. بار بار بتایا جا رہا ہے نا کہ جان بوجھ کر کسی کا سوال نہیں روکا جاتا. میں نے بتایا یہ واٹس ایپ جو ہے اس پر تو سوال آ جائے گا. اگر آپ نے ان باکس میں لکھا ہے یا فیس بک پہ تو وہ کوئی لفظ ان کو نہیں پسند، وہ پورا سوال اڑا دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم شامل نہیں کر رہے ہیں جبکہ وہ پہنچتا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں واٹس ایپ کی سہولت ہے اور وہ پیجز پہ ان باکس کی سہولت ہے، وہاں بھیج دیا کریں. اور آٹو ہائڈ کے متعلق کچھ لوگوں کو یہ شبہ رہتا ہے کہ سوال تو موجود ہے. تو آٹو ہائڈ میں ہوتا یہ ہے کہ جس نے سوال بھیجا ہے اس کے پاس تو شو ہو رہا ہوتا ہے، نشست کے آخر تک اس کے پاس ہو رہا ہوگا سوال شو، لیکن اس کے علاوہ کسی کے پاس شو نہیں ہوتا. تو نہ ہمارے پاس جو ایڈمنز ہیں ہم پیج کے، ان کے پاس نشست کے اختتام کے بعد جب نشست ختم ہو جاتی ہے ہم اسے پبلش کر دیتے ہیں، اس کے بعد جا کر ہمارے پاس جو چھپے ہوئے کامنٹس ہوتے ہیں وہ شو ہوتے ہیں، جہاں سے پھر ہم اگلی نشست میں وہ کامنٹ شامل کر لیتے ہیں. لیکن نشست ختم ہونے سے پہلے ہمارے پاس وہ کامنٹ شو نہیں ہوتے. جس نے بھیجے ہیں اس کے پاس تو شو ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ اگر یہ محسوس کریں کہ کافی مرتبہ سوال بھیجنے کے باوجود بھی سوال شامل نہیں کیا جا رہا تو آپ واٹس ایپ کی سہولت استعمال کر لیجئے، یہ بہتر رہے گا. راہیل امین صاحب کا سوال کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر والا کہنا یہ کیسا ہے؟ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ سمتوں سے، ڈائمینشن، ڈائریکشن سے پاک ہے. وہ ہر جگہ ہے. اگر میں یہ اشارہ کر رہا ہوں تو یہ سمت کے لیے نہیں، عظمت کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے. ہم ہاتھ اونچا کر کے کہتے ہیں تو کیا مطلب کسی چیز کو نمایاں، تو یہ عظمت کے لیے ہے، سمت کے لیے نہیں. اوپر والا نہیں کہنا، عرش والا کہہ سکتے ہیں. آسمان بنانے والا کچھ کہتے ہیں نیلی چھتری والا، نہیں، نیلی چھتری بنانے والا. اللہ تعالیٰ کے لیے سمت نہیں، جہت نہیں، وہ سمتوں جہتوں سے پاک ہے. کچھ لوگ آگے دلیل دیتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہے، تو اس کا مطلب اللہ اوپر ہے. تو جو لوگ یوں دعا کر رہے ہیں اس پہ پھر کیا کہیں گے؟ ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. یا بغیر ہاتھ اٹھائے جو دعا کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ نماز میں آپ آخر میں دعا پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں اس وقت تو آپ کے ہاتھ نہیں اٹھے ہوتے، پھر آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ تو ذہن میں رکھیں اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں، ہر جگہ ہے. تو یہ صرف اوپر والا کہنا غلط ہوگا. ذہن میں رہے اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. آپ اس طرح اس کو ایک جگہ کہہ رہے ہیں تو باقی جگہوں پہ کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، وہ آسمان و زمینوں کا نور ہے. تو اوپر والا نہیں، عرش والا کہہ سکتے ہیں آپ. یا اللہ کے لیے آسمانوں کا مالک کہیں، زمین و آسمان کا مالک کہیں، اچھے ناموں سے، لیکن اوپر والا نہیں کہیں گے. اس میں کوئی اور سوال میں تھا کوئی اور چیز؟ نہیں، اچھا. صرف یہی تھا. ظفر خان صاحب، اس سے پہلے بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ جن 2 سوالات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سوالات شامل کیے جا چکے ہیں. آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ نے 2 سوالات بھیجے تھے، وہ دونوں سوالات شامل کیے جا چکے ہیں. اگلا سوال طاہا صدیقی صاحب کا، جو حدیث قدسی ہے کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اس حدیث کا حوالہ بتا دیجئے، کیا یہ مستند حوالوں سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے. حدیث قدسی کا مطلب اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن میں تو نہیں ہے، مگر ہے اللہ کا فرمان زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کو پہنچا. احادیث قدسیہ کی الگ کتابیں بھی بنی ہوئی ہیں اور تمام حدیث کی کتابوں میں بھی وہ موجود ہے. من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. یہ آپ کو اگر آپ ابھی یہ گوگل پہ بھی یہ لفظ لکھیں گے تو کہاں کہاں ہیں یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ بالکل صحیح ہے. ان کا اگلا سوال، یہ سوال تھوڑا طویل ہے، یہ نشست کے آخر میں شامل کر لیں گے. مظفر صابر صاحب کا سوال کہ پاکستانی کرنسی نوٹس پر ایک جملہ
لکھا ہوتا ہے کہ حصول رزق حلال عبادت ہے، کیا یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں؟ یہ مفہوم ہے قرآن میں بھی۔ یہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ بھی ایسا لفظ نہ ہو کہ اس کے لیے توہین ہو، تو لفظ چن کے لکھے گئے تھے، کوئی ایسا لفظ نہ ہو۔ لوگ غلط ہاتھوں میں بھی جاتا ہے، ناپاک ہاتھوں میں بھی جاتا ہے، گر بھی جاتے ہیں، تو یہ قرآن کا حکم ہے، رزق حلال، عقل حلال، صدق مقال، تو یہ تو قرآن حدیث میں واضح ہے۔ انسان کمائی بھی حلال ہو اور اس کی غذا بھی حلال ہو، تو یعنی جائز طریقے سے کماؤ۔ اب نوٹ پہ تو لکھا ہوا ہے، لیکن نوٹ نکلتے کہاں سے ہیں؟ جہاں سارے کے سارے جی اس کے یہاں سے اتنے نکل آئے، اس کے یہاں سے اتنے مارے ہوئے، تو اس کو بھی وہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے نا۔ اور وہ ڈالر پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ ان گاڈ وی ٹرسٹ۔ ان گاڈ وی ٹرسٹ۔ تو کس کو گاڈ کہتے ہیں وہ، اور اس پہ کیا ٹرسٹ کر رہے ہیں؟ آگے سے ان کے جو عمل ہیں اور جو باتیں ہیں، اللہ توفیق دے جی، جو کہیں اس پہ عمل بھی کریں۔ آمین۔ فروا انصاری صاحبہ کا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام مبارک کیا تھا؟ یہی نام تھا، 4 نام ہے نا، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہی نام ہمیں ہے، کوئی ان کو کسی اور نام کا بتایا گیا؟ شاید یہ کنیت سمجھ رہی ہوں گی ام نہیں، کلثوم ام کو۔ کلثوم ہی نام۔ جی، یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست کی ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی آپ اگلی نشست سے پہلے لکھ سکتے ہیں، آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال طاہا صدیقی صاحب کا، غیر مسلمین یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ مسلمان دنیا فلسطین میں بے قصور لوگوں پر ہونے والے ظلم پر پوری دنیا سے اظہار تعزیت کی توقع رکھتی ہے، لیکن اسرائیل میں جو سینکڑوں بچے حالیہ جنگ کی نظر ہو گئے، ان کے بارے میں خود یہ لوگ مذمت کا ایک لفظ بھی کہنے کو تیار نہیں ہیں۔ رہنمائی فرما دیجیے کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کہ یہ غیر مسلمین کا اعتراض ہے کہ مسلمان جتنے بھی ہیں دنیا بھر میں، وہ پوری دنیا سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ فلسطین واقعے کی مذمت کریں۔ نہیں، غیر مسلم رکھ رہے ہیں توقع؟ نہیں، غیر مسلمین یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ مسلمان مسلمان پوری نہیں کر دنیا رہے سے ہیں، اوکے۔ توقع رکھ رہے ہیں لیکن خود مذمت نہیں کر رہے۔ یہ منیب شکیل صاحب، ایک سوال آپ کا، آپ لوگوں نے مجھے بھیج دیا کہ شوہر غصے میں کہے کہ تمہیں طلاق دے دینی ہے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے، اور ایسا ایک بار نہیں کئی بار کہا ہو۔ آپ کو شاید صبح ہے کہ یہ سوال ان تک نہیں پہنچا، اس لیے بہرحال میں نے سوال سنا دیا۔ اب 2 سوال ہو گئے، اب آپ سن لیجئے۔ شوہر، اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کے پاس طلاق کا اختیار ہے۔ طلاق کا مطلب آزاد کرنا ہوتا ہے، نکاح کا مطلب باندھنا، طلاق کا مطلب آزاد کرنا۔ یہ ایک ہتھیار ہے شوہر کے پاس، دنیا کے ہر شوہر کے پاس، اور یہ تلوار، یہ ہتھیار بطور تلوار وہ ہر وقت بیوی پر لٹکائے رکھتا ہے۔ اور بیوی اس کے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خاص طور پر 3 مرتبہ فرمایا عورتوں سے حسن سلوک کرو۔ یہ میں کسی ایک کا جواب نہیں دے رہا، تمام شوہر جتنے بھی ہیں دنیا کے، ان سب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بہت سے ہوں گے کبھی ان کے ذہن میں بھی خیال نہیں آیا ہوگا، اس لفظ کو سوچا بھی نہیں ہوگا، اور کچھ لوگ مختلف الفاظ سے بولتے رہتے ہیں۔ جاؤ اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، اگر طلاق کی نیت سے اتنے لفظ بھی کہے ہیں تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، طلاق کی نیت سے اس طرح کا ہے تب بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو واضح رہے کہ یہ ہتھیار تو ہے اس کے پاس، مگر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ عورتیں تمہاری قید میں ہیں، ان سے حسن سلوک کرو،
3 مرتبہ حجۃ الوداع کے، اور خود فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے، اہلیہ کے لیے، بیوی کے لیے اچھے ہیں، اور میں تم سے سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ حضور نے خود اپنی مثال پیش کی۔ سوال آیا ہے تو اس لیے چونکہ وہ میرے پاس آ گیا تو میں نے ان تک نہیں پہنچا تو شامل کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شوہر غصے میں ہی ایسے لفظ کہتا ہے نا، پیار میں تو نہیں کہتا۔ دنیا کا ہر شخص جو طلاق دیتا ہے غصے میں ہی دیتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آج تم نے بہت اچھا کھانا بنایا، جاؤ تمہیں طلاق، ایسا تو کوئی نہیں کہتا نا۔ مرچیں زیادہ ہو گئی ہوں تو شاید وہ کہہ دے، لیکن خوبی پہ نہیں کہتا، غصے میں کہتا ہے، اور غصہ حرام ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو غصہ ہو تو ایک وہاں سے ہٹ جائے، تاکہ یہ کہ وہ اکیلا کتنی دیر بولے گا، آپ جواب دیں گے، دونوں میں تکرار ہوگی تو آگ بھڑکے گی۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت۔ اب یہ اس کا کہنا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دینی ہے، یہ دھمکی ہے، طلاق نہیں ہے۔ اور یہ کہ دے دوں گا، یہ بھی اس کا ارادہ ظاہر کر رہا ہے، طلاق نہیں ہے۔ دے دوں گا، دے دینی ہے، یہ اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، لیکن ان لفظوں سے طلاق نہیں ہوگی۔ مگر اس کو کوئی اور کچھ کیوں نہیں کہہ لیتا؟ صرف یہی طلاق کی ہر وقت دھمکی کیوں دی جاتی ہے، یہ بھی سوچنا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ شوہر کے حقوق کیا ہے اس کو نہیں معلوم، بیوی کے حقوق کیا ہیں اس کو نہیں معلوم۔ نتیجے میں ہمارے گھروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ، وہ چیخ لے تو مجرم ہو جائے بیوی، شوہر چیخ لے تو اس کا حق مانا جائے۔ تو دونوں کو چاہیے کہ شریعت کے طور پر اپنے حقوق اور فرائض معلوم کریں، دونوں کو۔ اور ماں باپ کو چاہیے بیٹے کو بیانے سے پہلے اس کو بتائیں کہ شوہر کے کیا حق ہیں، کیا فرائض ہیں، بچی کو بتائیں کہ بیوی کے حقوق اور فرائض کیا ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے گھر میں جاتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اور آج کل جو کچھ نکاح میں ہو رہا ہے، جا کے عدالتوں میں نکاح کر رہے ہیں یا چھپ کے نکاح کر رہے ہیں، نکاح ہوتا نہیں ہے، گناہ پہ رہتے ہیں، بہت مسائل ہیں۔ تو میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا، گفتگو میں بھی احتیاط اور حسن سلوک۔ اب آتا ہے سوال ان کا۔ میں تعزیت کے معنی تسلی دینا، کسی کے ہم جاتے ہیں تعزیت کے معنی تو اس کا مطلب تسلی دینا کہ تم تنہا نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم جن سے بچھڑ گئے ہو یا جو تم سے بچھڑ گئے ہیں تم اکیلے نہیں ہو، اس کا حوصلہ دینے والی بات۔ کچھ اجتماعی حادثات ہوتے ہیں قوموں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ، افراد کے ساتھ۔ مسلمان پوری دنیا کے مل کر ایک قوم ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے آسان لفظوں میں بتا دیا کہ یہ اقوام جو مغرب ہیں ان پر قیاس نہ کرو، ان کا دنیا بھر کا مسلمان، سچا مسلمان جو ہے، ختم نبوت کے منکر کو نہیں کہہ رہا میں، کسی گستاخ بے ادب کو نہیں کہہ رہا، جو سچا مسلمان پوری دنیا میں تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ، کوئی 2 ارب کے قریب مسلمان، 1.8 بلین، ان میں سے جتنے مسلمان ہیں وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت، وہ امت جس نے دین قبول کر لیا، باقی جنہوں نے نہیں قبول کیا وہ امت دعوت کے حصے میں آتے ہیں۔ اب ایک مسلمان کو ناحق تکلیف دینا قرآن نے بتا دیا، ایک انسان کا ناحق قتل ایسا ہے جیسے پورے انسانوں کا قتل، ناحق۔ بہت سے لوگ یہ ناحق کا لفظ نہیں کہتے، ایک انسان کو قتل کرنا ایسے جیسے تمام انسان، ناحق، بے گناہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں غزہ کے ہاسپٹل میں جب بمباری کی گئی تھی کیا وہ جائز تھا؟ غزہ کا علاقہ، انگلش والے غازہ کہتے ہیں، غزہ، اس علاقے میں جو مسلمان رہتے ہیں انہوں نے ثابت کر دیا پوری دنیا یہود و نصارہ کی پابند ہے، صرف ایک وہ ہیں جو آزاد ہیں اور ان کے خلاف ہیں، باقی سب تو ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسجد اقصیٰ یا اس علاقے پر مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے؟
اگر اس علاقے میں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنی نسبت سے کہ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے، یا یہودی اپنے وہ دیوار گریہ اور دوسری چیزوں کو لیتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی توراہ کیا ہے میرے پاس موجود ہے، کیا کچھ اس میں نبیوں کے خلاف لکھا ہوا ہے مجھ سے پوچھیں۔ اور پھر بائبل تو ہر بار ترجمہ اوریجنل ورڈز تو ہے نہیں ہے، ہبرو تو پھر کسی حالت میں اپنی زبان میں ہے، عبرانی زبان کسی حالت میں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں انسان کس کو کہتے ہیں؟ میں پوری دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں انسان کی ڈیفینیشن تعریف کیا ہے؟ مسلمان کیوں انسان شمار نہیں ہوتے؟ مسلمانوں کے بچے کیوں انسان شمار نہیں ہوتے؟ مسلمانوں کی عورتیں کیوں مسلمان شمار نہیں ہوتی؟ مسلمانوں کے علاقے کیوں ان کے علاقے شمار نہیں ہوتے؟ جو بات غیر مسلم بچے کے لیے دنیا کرتی ہے، انسان کرتے ہیں، وہ مسلمان کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ناحق مقبوضہ کشمیر میں، اس پر کیوں اقوام متحدہ کا رویہ کیا ہے؟ UNO یوز لیس اینڈ نان سینس آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے؟ OIC یہ جو ہے آرگنائزیشن جو ہے اسلامک کنٹریز کی کیا کر رہی ہے؟ تمام مسلمانوں کے معاملے میں اسلاموفوبیا دنیا بھر میں، کہیں حجاب پر پابندی، کہیں نقاب پر پابندی، کہیں اذان پر پابندی، کہیں شرعی احکام پر تعمیل پر پابندی، کیا ہے یہ؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غیر مسلم یہ توقع، ہر مسلمان لعنت بھی بھیج رہا ہے، ہر مسلمان کوئی کھل کے اظہار کر رہے ہیں، کوئی نہیں کر رہے۔ ابھی یہ بمباری ہوئی ہے جو ہاسپٹل میں غزہ پر، اس پر غیر مسلموں نے بھی بیان دیا، چلیں دیا تو صحیح، مذمت کی نہ، کنڈم کیا نہ، لیکن تقاضا کیا ہے ایک مسلمان کا؟ ہم مسلمانوں نے جب سے جہاد چھوڑا ہے اس وقت سے ہم پہ الغار ہو رہی ہے، جب تک ہم جہاد کرتے رہے تھے کسی کو جرأت نہیں تھی ہمارے بارے میں بولنے کی، اور ہمارا جہاد خون ریزی کے لیے نہیں ہے، علاقوں کو تاراج کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی تو تعلیم درخت تک نہیں کاٹنا، پھلدار درخت کو، سایہ دار درخت کو نہیں کاٹنا، بچے بوڑھے کو نہیں، جو مذہبی عبادت گاہوں میں چلے جائیں ان کو بھی نہیں چھیڑنا، یہاں تک۔ اور یہاں دنیا کیا دیکھ رہی ہے؟ کس بات کے منتظر ہے؟ یہ جو اسرائیل نامی غاصبانہ طور پر قابض ہیں، فلسطینیوں کو حقوق کیوں نہیں دے رہے؟ اس پر دنیا کیوں نہیں بول رہی؟ باقی رہا مسلمان اپنے اپنے طور پر، ریلیاں بھی ہو رہی ہیں، احتجاج بھی ہو رہے ہیں، اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، بیانات بھی سوشل میڈیا پر بھی، پرنٹ میڈیا پر بھی، الیکٹرانک میڈیا پر، مگر ان سب کے نام نوٹ کر لیے جائیں گے، پھر ان کو کسی نہ کسی طرح سے، جس طرح فیس بک میں پیج کلوز کر دیا جاتا ہے یا کوئی اور پابندی لگا دی جاتی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مگر ایک مسلمان اپنے مسلمانوں کے لیے، قبلہ اول کے لیے ضرور بولتا ہے۔ بہت ہوں گے شاید وہ نہیں کہہ پاتے ہوں گے، ہر ایک کے پاس ٹیلی فون نہیں ہوگا، لیپ ٹاپ نہیں ہوگا، لیکن جہاں تک آواز لگتی ہے لگا رہے۔ ہاں اجتماعی طور پر کیوں نہیں ہو رہا، یہ ہماری وہ کمزوری جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ مسلم حکومتیں، اب جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ پاکستان اور ترکی، یہ زین صاحب نے مجھے معلومات فراہم کی ہیں کہ پاکستان اور ترکی کی طرف سے بدھ کو یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ پہلی شپمنٹ گئی ہے غزہ کے لوگوں کے لیے، وہاں پانی بند کر دیا گیا۔ کولمبیا نے فلسطین کے معاملے پر اس اسرائیل نامی ملک کے سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت دنیا کے تمام لوگوں کا وہ رد عمل، صرف ہسپتال پہ حملے کے لیے تو لفظی آ گیا، یہ جو ناحق خون بہایا جا رہا ہے، یہ فوری جنگ بندی کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ اور وہاں پر جو انسانی حقوق ہیں وہ ان لوگوں کو، مسلمانوں کو کیوں نہیں دیے جا رہے؟ جی حماس نے حملہ کیا، 75 برس تک جب تم کسی کی آواز بند رکھو گے، ان کو قید رکھو گے، ان کے حقوق نہیں دو گے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرو گے، تو تنگ آمد بجنگ آمد۔ اگر یہی دوسرے علاقوں میں کوئی غیر مسلم کرتا تو آپ کہتے ہیں ان کا حق ہے،
لیکن مسلمان کر رہے ہیں تو آپ نہیں مان رہے. ذرا اپنے رویوں پہ بھی غور کریں. ہمارے ہاں ہماری نگراں حکومت نے ملک بھر میں سرکاری اسکولوں اور ایئرپورٹس کی نجکاری کا فیصلہ کیا ہے. پرائیویٹائزیشن جس کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ مفت تعلیم کا سلسلہ ختم ہو جائے. بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں ان سے وہ لوگ کمائی کریں، کیونکہ تعلیم اور صحت ان دو پر کمائی زیادہ ہو رہی ہے. خدمت نام کو ہے. کوئی ہوگا جس نے چیریٹی ہاسپٹل بنایا ہوگا، ورنہ سب کے سب ہسپتال کے نام پر اور اسکولوں کے نام پر کمائی کے باقاعدہ پروگرام بنا رہے ہیں اور کما رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، حکومت کو نہیں پتہ کہ صحت فراہم کرنا ان کی ذمہ داری، تعلیم فراہم کرنا ان کی ذمہ داری؟ آپ نے پہلے ہی پرائیویٹ اسکول اور انگلش میڈیم، اردو میڈیم، میٹرک سسٹم اور دوسرا کیا وہ کہتے ہیں، کون سا ہے، او لیول، او لیول، آرڈنری لیول یا ایڈوانس لیول جس کو او لیول اے لیول کہتے ہیں، یہ آپ نے پہلے ہی تقسیم کر رکھی ہے. ایک جگہ فیس کتنی ہے اور اس میں کمپیوٹر لیب کے نام پہ، گیم کے نام پہ، بھلے وہ نہ دیں. چھٹیاں ہیں تب بھی ان کو فیس دینی ہے، کورونا ہے تب بھی ان کو فیس دینی ہے. انہوں نے لوٹنا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کے لوگ کیوں نہیں سدھرتے؟ 75-76 برس ہو گئے. کس چیز کا انتظار ہے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، عدلیہ کو، تمام اداروں کو؟ کس چیز کا انتظار؟ آپ کا پورا ملک گروی رکھا جا چکا ہے، سڑکیں، ایئرپورٹس، کیا کچھ. اور اب یہ جو فیصلہ کر لیا نجکاری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جتنے ٹیکس جائیں گے ان سے وہ مزے کریں گے جن کو آپ اشرافیہ کہتے ہیں، باقی لوگ اسی طرح پستے رہیں گے. کتنے لوگوں کے آئے کہ جی فلاں کے یہاں سے اتنا نکلا، جاتا کہاں ہے یہ سب کچھ؟ اور ابھی 40 روپے پیٹرول کے نرخ کم کیے ہیں. معاف کیجئے گا، آپ نے سستا کچھ نہیں کیا. آپ ایک ہاتھ سے ایک طرف کم کرتے ہیں، دوسری طرف آپ بڑھا دیتے ہیں. آپ کے تمام تیور اب چونکہ چھپا نہیں سکتے، آپ دنیا پر کھلے ہوئے ہیں. کوئی بھی عوام دوست حکومت، عوام دوست سیاستدان نہیں ہے. اور ایمان دوست تو شاید ہی کوئی ہوگا، دین دوست تو شاید ہی کوئی ہوگا. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. اگلی جمعرات کو پاکستان میں ربیع الاخر کی 11ویں شب ہوگی، جسے ہم سالانہ بڑی 11ویں کہتے ہیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11 تاریخ مشہور ہے، تو ان کو ایصال ثواب جب کریں تو اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں. تو یہ سالانہ بڑی 11ویں کا موقع، اور اگلے جمعے والے دن 11 تاریخ ہوگی چاند کی. پاکستان میں ربیع الثانی، ربیع الاخر دونوں نام لیے جاتے ہیں. تو اگلی جمعرات کو یہ نشست جو ہماری سوال و جواب کی ہے یہ نہیں ہوگی. آپ کے ہاں بھی اگر اس رات کو 11ویں شریف ہے، آپ بھی ختم غوثیہ گھر میں پڑھیں مل کر، سارے گھر والے مل کر، اور سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں. نادار لوگوں کو کھلائیں، کسی کی مدد کریں. ایصال ثواب کے لیے کوئی بھی جائز کام ضرور کریں. اس کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 2 نومبر کو آئے گی، 2 نومبر کو. علی پور سیدہ نارووال کے پاس پاکستان میں بہت بڑی درگاہ ہے، حضرت سید پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، نقش لاسانی. وہاں ان کا عرس ہے اور ہر سال 2 نومبر کو ہوتا ہے. یہ ان کا طے ہے، بھلے سے چاند کی کوئی بھی تاریخ ہو، دن کوئی بھی آ جائے، 2 نومبر کو وہاں عرس شریف ہوتا ہے. اور کچھ عرصے سے وہ مجھے یاد کرتے ہیں، مجھے جانا ہوتا ہے، تو 2 نومبر کو میں وہاں جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. وہ بھی جمعرات ہے، اس رات بھی یہ نشست نہیں ہو سکے گی. اگر تمام لوگ چاہیں گے تو 3 نومبر کو جمعے کو اگر آپ کہیں گے تو یہ کر لیں گے، ورنہ پھر نیکسٹ تھرسڈے. تو 2 جمعرات ہیں. 2 نومبر کے لیے آپ لوگ رائے بھیج دیجیے گا. اگر واقعی بڑی رائے آ گئی تو ہم 3 نومبر کی رات کو پروگرام کر لیں گے انشاءاللہ، ورنہ پھر اس سے اگلی جمعرات کو انشاءاللہ تعالی. 11ویں شریف کا موقع ہے، ایصال ثواب کیجیے گا، نیکی کیجیے گا. میری کتاب اوراد مشائخ
میرے پیج پر موجود ہے کوکب نورانی ukadvi.com. اس میں قصیدہ غوثیہ اور ختم غوثیہ لکھا ہے. ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر گھر میں 11ویں شریف ہونی چاہیے ایصال ثواب کے لیے. حافظ آباد میں خطیب الاسلام حضرت مولانا پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی کی نواسے عمر یزدان جوان بچہ اچانک انتقال کر گیا. بہت افسوس گھر والوں کو، لیکن اس کی ماں کو سب سے زیادہ اکلوتا بیٹا تھا ان کا، اور ان کی زندگی کا ظاہری سہارا. اللہ تعالی ان کو صبر عطا کرے اور اس نوجوان کی مغفرت. اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، بیماروں کو شفا دے. جو مشکل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں دور فرمائے، اور آنے والے لمحے تمام مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اچھے فرمائے. ہمارے اس وطن کی حفاظت ہو. بہت خطرات ہیں، بہت مسائل ہیں، بہت سی باتیں رہ گئی ہوں گی. آج ویسے ہی 15 منٹ زیادہ لے لیے ہیں. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. زین صاحب شرکاء کے نام لیں گے، پھر ہم پروگرام یہاں اپنا پورا کریں گے. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں نوال شکیل صاحبہ، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، محمد جنید صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، منیب شکیل صاحب، منظور احمد صاحب، ضمیر خان صاحب، شعیب انصاری صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، ناصر خان صاحب، اکرام شریف صاحب، وقاص بھٹی صاحب، منزا عزیز صاحبہ، فردوس انجم صاحبہ، عارفہ عارف صاحبہ، ظہیر عباس صاحب، رمیزہ ناز صاحبہ، زبیر اتاری صاحب، مختار احمد صاحب، درفشاں کنول صاحبہ، طاہر محمود صاحب، صہیبہ منصور صاحبہ، نزاکت علی صاحب، ریحان صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، احمد رضا صاحب، ہاشم صاحب، جنید خان صاحب، آصف علی صاحب، محمد عارف صاحب، عائشہ نور صاحبہ، منیب شکیل صاحب، البر رضا اتاری صاحب، حامد رضا صاحب، شاہنواز صاحب، آصف فاروقی صاحب، ظفر خان صاحب، عنایہ فاطمہ صاحبہ، طاہر رضا صاحب، خاقان حیدر صاحب، محسن رضا صاحب، باسط حسین قادری صاحب، شازیہ علی صاحبہ، محمود حسن صاحب، عبد القیوم صاحب، اکرم شمسی صاحب، سلیم صاحب، اعظم بیگ صاحب، ارم صاحبہ، شاہد صاحب، عظمیٰ صاحبہ، محمد علی صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، شہناز منصور صاحبہ، وقار مسعود صاحب، سعدیہ علی صاحبہ، مرزا منظور بیگ صاحب، ارسلان احمد صاحب، محمد عدنان صاحب، راحیل امین صاحب، حمیرہ طارق صاحبہ، مختار احمد صاحب، مظہر خان صاحب، عدیل صاحب، ثانیہ نوری صاحبہ، سید ساجد صاحب، طاہا صدیقی صاحب، مظفر صابر صاحب اور فروہ انصاری صاحبہ، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا بہت شکریہ. نیکی کیجیے، نیکی پھیلائیے. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں خیر فرمائے. بہت سی باتیں رہ گئی ہوں گی انشاءاللہ آئندہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.